بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود السلام عقائد نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین میرے اور آپ کے پیارے نبی اور پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا پہ بے شمار یہ درود و سلام ہوں۔ آج آخری درس ہونے کی وجہ سے ہم اصل ٹاپک سے ہٹ کر کے جو چل رہا تھا حج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، جس پہ آگے درس آن لائن ہوں گے بھی، ان کا لنک بھی آپ کو گروپ میں ملے گا۔ لیکن آج چونکہ کلاس ہے، کلاس میں اور درس میں فرق ہوتا ہے۔ عام درس جو ہوتا ہے اس میں چیزیں صرف بیان کی جاتی ہیں، مکمل وضاحت یا ان کو سمجھانا یہ اس میں نہیں ہوتا، لیکن کلاس کے اندر ہی ہوتا ہے کہ آپ وہ چیزیں مکمل ان کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، ان کی مکمل تفصیلات یعنی بندہ سمجھ لیتا ہے۔ تو میں آج پھر سمجھا کہ حج کے طریقے پہ بات کریں، کیونکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ، اور جنہوں نے پہلے حج کیا ہے ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے حج جو کیا ہے وہ صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا، اس میں غلطیاں کون سی ہیں، اور اگر اس سال نہیں کر رہے یا آئندہ موقع ملے تو بندے نے سیکھا ہو پھر اس کو پڑھے۔ لیکن بہت بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے غیر عربی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کسی بھی ملک کے ہوں، لیکن ہم اپنے برصغیر کی بات کریں جو بھی اردو جاننے والے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال کے لوگ، اور ساتھ افغانستان، ایران ملا لیں، مطلب یہ والا جو منطقہ ہے، یہ والا جو ایریا ہے، یہاں کے حاجی جتنے بھی آتے ہیں اکثر اگر دیکھا جائے یہ غیر عربی ہیں، عربی زبان نہیں آتی سوائے چند لوگوں کے، تو باقی لوگ ایک تو عربی نہیں جانتے ہوتے، پھر حج کرنے آتے ہیں اور خرچہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے ہمارے لوگوں کا۔ یعنی پاکستان کا پتہ نہیں اس سال کتنا ہے، میرا 10-12 کے قریب سن رہے ہیں، تو 10 لاکھ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، 8 ہو یا 10 ہو یا 12 ہو، یعنی 10 لاکھ کے قریب بندہ خرچہ کر کے آتا ہے۔ لیکن یہ خرچہ کس چیز پہ وہ کر رہا ہے؟ اس نے ٹکٹ ہے، اس کا ویزا ہے، رہائش ہے، کھانا ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ان ساری چیزوں کا خرچہ یہ جو ویزے وغیرہ کا ڈال ڈول کے۔ لیکن جو کام جس کام کے لیے آپ یہ 10 لاکھ خرچہ کر رہے ہیں وہ ہے حج کرنا، اور حج کے آپ نے 6 دن کیا کرنا ہے؟ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ان 6 دنوں کے بارے میں نہ کوئی سیکھ کے آتا ہے الا ماشاء اللہ، نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو فکر ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی پریشان ہے کہ جس کام کے لیے میں نے 10 لاکھ روپیہ لگایا وہ کام کرنا کیسے۔ سب یہی کہتے ہیں دیکھا جائے گا، ہم نے ہر چیز کے آگے یہ اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی اگر تو پیسے آپ کے حلال کے تھے پھر ایسا نہ کریں، اگر پیسے آپ کے حلال کے نہیں ہیں پھر دیکھا جائے گا کہتے رہیں، پھر ٹھیک ہے۔ یہ جو لائیو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو آپ کلاس میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جہاں تک بھی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے باتیں پہنچی ان سب کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، کہ اگر پیسے آپ اپنے لگا کے آ رہے ہیں حلال کے، محنت کے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے حج کا طریقہ صحیح معنوں میں سیکھ کے آئیں۔ اور اگر دکھاوا ہے یا حاجی صاحب ہی کہلوانا ہے یا پیسے آپ کے حلال کے نہیں ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، پھر جو مرضی کریں۔ تو پہلی بات ہے حاجی آتا ہے نہ، وہ قرآن پاک میں سورہ حج ہے، اسلام کے 5 رکن ہیں، کسی رکن پر قرآن نے کوئی صورت نہیں آئی قرآن کے اندر، لیکن حج جو زندگی میں ایک بار کرنا اس کے بارے میں قرآن میں پوری ایک صورت ہے آدھے پارے کی۔ اور میرا پچھلے 8-10 سالوں کا تجربہ ہے، جو حاجیوں سے ہم پوچھتے ہیں، مسجدوں میں، بلڈنگوں میں درس ہوتا ہے، کبھی بات ہوتی بھی، کس حاجی نے حج کا پورا طریقہ پڑھا ہے، پڑھ کے آیا ہے، اور سورہ حج کا ترجمہ پڑھ کے آیا ہو، سوائے علماء کے جو پوری بلڈنگ میں کوئی ایک آدھ عالم ان کے علاوہ کوئی ایک حاجی نہیں ملتا جس نے سورہ حج کا ترجمہ تفسیر پڑھی ہو۔ تو اس کے سب حج کا مقصد کیا ہے؟ صرف طریقہ ہی ہے، یہ حج ایک پوری زندگی کا ہمیں درس دیتا ہے جو سورہ حج میں موجود ہے، اور مین درس سورہ حج میں کیا ہے؟ شاید ہی کوئی بندہ پڑھا ہو، آپ میں بھی وعدے لوگوں نے حج کیا ہوگا اور کسی بھائی نے سورہ حج کا مکمل ترجمہ پڑھا ہو، ادھر ایک بھائی نے پڑھا ماشاءاللہ، اور باقی حج تو کئی لوگوں نے کیا ہوگا۔ کتنے بھائیوں نے؟ جی نہیں، ہم ترجمے کی بات کر رہے ہیں، پڑھا ہے تو یاد ہوگا آپ کو، پڑھا ہے، پورا نہیں پڑھا، تو وہاں 2-3 لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہے، باقیوں نے نہیں۔ پھر سورہ حج کا بھی ترجمہ نہیں پڑھا، پھر صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حج کا چیپٹر ہے، کم از کم ان 2 اتھینٹک 3 کتابوں سے بندہ ایک بار پڑھ لے، جتنی حدیث ہیں ایک پورا چیپٹر ہے، اس کو ٹائم دے، پڑھے، اس کے مسائل دیکھے۔
پھر آپ یہ تفصیلی چیزیں ہوں گی، پھر آپ جس طرح یہ میں کہہ سکتا ہوں اردو زبان میں جب سے حج چل رہا ہے، جب سے اردو زبان ہے، پہلی بار یہ جو پیپر تیار کیا گیا ہے یہ پہلی بار دلائل کے ساتھ تیار کیا گیا، ورنہ پمفلٹ تو اتنے ہیں حاجیوں کے پاس، حج میں پہنچتے پہنچتے حاجی کا آدھا جو گلے میں بیگ ڈالتے ہیں وہ بھر جاتا ہے پمفلٹ سے اور کتابوں سے، لیکن ان ساری کتابوں میں حاجی کو جو پریشانی رہتی کرنا کیا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ کہہ رہا ہے، لیکن جس کی جو بات ہے اس کی دلیل کدھر ہے یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اور حاجی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا کہ دیکھے چیک کرے کہاں ہے۔ اس میں یعنی یہ کوشش کی گئی ہمارے ساتھیوں کی، ہم نے مل کے یہ ایسا پیپر ایک تو شارٹ تیار کیا گیا ہے، پھر ہر بات جو لکھی ہے اس کا آگے حوالہ ہے، پروف ہے، یہ سنن ترمذی کی ہے یا صحیح بخاری میں حدیث نمبر کیا، یہ کام کرنا ہے تو کہاں پہ ہے یہ بات، یا صرف سنی سنائی بات ہے عام پمفلٹ کی طرح، یا عام کتابیں وہ تفصیلی ہیں وہ حاجی پڑھ نہیں سکتا، جس کو شارٹ کر کر کے کہ ایک ہی پیج پہ آ جائے، حاجی کو 2 پیج نہ ہو، اسٹیپلر نہ کرنا پڑے، اس کے لیے مسئلہ ہے، اسٹیپلر خراب ہو گیا ایک پیج رہ گیا تو حاجی پریشان ہوتا رہے گا، جس کو مختصر کر کر کے کہ ضرورت کی اہم بات اور ہو بھی ضروری ان سب کو 2 صفوں میں جمع کیا گیا، اور ہر چیز کا یعنی دلیل دی گئی ہے اور ساری صحیح احادیث سے۔ تو یہ حاجی کے لیے جنہوں نے بھی دیکھا، جنہوں نے بھی استفادہ کیا، سب الحمدللہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو بھی دیا، پھر اس کو پرنٹ کروایا اچھے سے اچھا تاکہ انسان کو پڑھنے میں اور اس سے علم حاصل کرنے میں، حج کرنے میں آسانی رہے۔ تو یہ نہ تو قرآن پاک میں سورہ حج کا ترجمہ پڑھا، پھر دوسرے پارے میں غالباً 93-94 نمبر آیت سے لے کر کے یہ ابھی ہاں جی 196 نمبر آیت سے لے کے 202 تک کتنی آیتیں؟ 6 آیتیں، کوئی 1.5 صفحہ بنتا ہے۔ یہ 6 آیتوں کے اندر حج کا ایک خلاصہ اور اہم چیزیں بیان کی گئیں۔ یہ 6 آیتوں کا بھی ترجمہ کسی حاجی نے نہیں پڑھا ہوتا، یعنی 6 آیتیں، اور پیسے کتنے لگا رہا ہے؟ 12 لاکھ۔ 6 آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا، سورہ حج کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا، اتھینٹک ترین صحیح کتاب سے، حدیث کی کتاب سے نہیں پڑھا، پھر کتاب اٹھایا رہتا ہے، کسی نے یہ پمفلٹ اٹھایا، کسی نے کسی مولوی کی کتاب اٹھائی، کسی نے کسی مولوی کی، ہر فرقے ہر مسلک نے اپنے اپنے حساب سے لکھا ہے اور اسی پہ وہ چلتا ہے، وہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے کوئی پتہ نہیں، اور پیسے کتنے لگائیں اپنے، اور ایک ٹھیک ٹھاک رقم لگائی ہے۔ تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ حاجی کیوں اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں۔ تو اس پمفلٹ کو آپ سامنے رکھیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، حج کا طریقہ سیکھتے ہیں، اور جو اہمیت بتلائی ہے حج سے پہلے جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور سورہ حج کا ترجمہ پڑھیں، سورہ بقرہ کی یہ 196 سے 202 نمبر آیت تک ترجمہ تفسیر پڑھیں، اور صحیح بخاری سے کم از کم جو حج کا چیپٹر ہے اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ آج کل جو موبائل ملے ہمیں، یہ ٹچ سکرین والے، نیٹ ہے، ہر چیز اس میں کھلتی، کس کے لیے؟ فلمیں گانے ڈرامے دیکھنے کے لیے جو آج چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آج یہ جو کافروں نے ہمارے لیے ٹیکنالوجی بنائی، آسان کیا ہے، اگر اس کا پوری دنیا کا بایو ڈاٹا اکٹھا کیا جائے، اگر اس موبائل سے سب سے زیادہ گناہ اگر کوئی کما رہے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے مسلمان ہی ہوں گے۔ یعنی یہ ہمارے لیے سہولت تھی کہ ہم اس سے دین کو سیکھیں، پھیلائیں، نشر کریں، جو ہم کر سکتے ہیں اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ہم نے سہولت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے گناہ شاید باقی اللہ بہتر جانتا ہے، شاید ہم زیادہ کما رہے ہیں۔ تو اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ بخاری سے ہی نہیں خرید سکتے، کم از کم پورا چیپٹر موبائل سے نکال کر کے، اتھینٹک بک صحیح بخاری سے نکال کر کے اس سے ہی پڑھ لیں۔ آپ کا پھر بھی ٹائم نہیں، ڈیوٹی پر پڑھ لیں، چھٹی ہوتی تب پڑھ لیں، کمرے میں آئیں۔ اگر آپ حج کرنے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر اس حج کو ٹائم دیں۔ اگر ٹائم نہیں دینا، خالی حاجی صاحب کہلوانا ہے، یا 6 دن مینا مزدلفہ عرفات میں عام لوگوں کی طرح گزارنے ہیں کہ ہم گئے تھے جی، احرام باندھا تھا، تکلیفیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی اوقات نہیں ہے جب تک اس پورے طریقے میں اس نبی کا طریقہ نہ آ جائے جس نبی نے حج کر کے دکھایا، اور جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے میں جس نبی کا نام لیتے ہیں، اس نبی کا طریقہ جب تک حج میں نہیں آئے گا تو یہ آپ کے تھکنے کا، احرام باندھنے کا، خرچہ کرنے کا، 10-12 لاکھ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، بار بار نہیں، بار بار نفلی ہے۔ پھر تو فریضہ آپ کا حج ہے، فردی ہے، تو پھر اس کو فرض کی طرح کریں، اپنے اوپر آپ کچھ فرض کریں کہ اس کو کرنے کے لیے بھی میں نے اپنے اوپر کچھ فرض کیا ہے جس کو میں ادا کروں، سیکھ کر کے، صحیح طریقہ اپنا کر کے۔ تو حج کے 3 قسمیں ہیں، یہ تفصیل میں نہیں آتا کیونکہ کافی آگے لمبی چیزیں ہیں سمجھنے والی۔ 3 قسمیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد یہ ہوتا ہے جس میں عمرہ بھی نہیں ہوتا اور اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی ہے حج کی۔ ہم عید کی قربانی کی بات نہیں کر رہے، حج کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں عمرہ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، عمرہ بھی نہیں، قربانی بھی نہیں۔ 8 تاریخ کو انعام باندھ کے مینا چلے جانا ہے، باقی پورا حج کا طریقہ سیم ہے۔ جو حج قران ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھتے ہیں اور قربانی میقات سے ساتھ لے کے آتے ہیں، جو آج اس دور میں مشکل کیا ناممکن ہے۔ تو عام لوگوں کے ہاں یہ حج افضل ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ افضل ہے، لیکن یہ افضل نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک افضل نہیں ہے، جبکہ علماء کی ایک جماعت اس کو افضل کہتی ہے، اس لیے کہ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس لیے کہتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچ کر کے باقی جو 3-4 دن آپ عمرے کے بعد احرام میں رہے، اس کی تکلیفیں دیکھ کے اور قربانی کو ساتھ رکھنے کی تکلیفیں دیکھ کے آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا یہ معاملہ ہے تو میں حج تمتع کرتا، یا آئندہ کی آپ نے نیت کی کہ اگر میں نے آئندہ حج کیا تو حج تمتع کروں گا، آسانی والا حج۔ تو آپ نے اس کی خواہش بھی کی، اور وہ صحابہ جو اپنے ساتھ قربانیاں نہیں لے کے آئے تھے، آپ نے ان کو آرڈر دیا کہ وہ اپنے بال کٹوا کے حلال ہو جائیں اور 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھیں، یعنی وہ اپنے حج قران کی نیت کو حج تمتع میں بدلیں، یہ آپ نے آرڈر دیا جو قربانیاں ساتھ نہیں لے کے آئے تھے۔ یعنی آپ نے آرڈر دے کے اس حج کی طرف بھی کیا اور اپنی خواہش بھی ظاہر کی کہ میں آئندہ حج کروں گا تو حج تمتع کروں گا، اور حج کی تکلیفوں کے بارے میں اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں حج تمتع کرتا۔ بہرحال حج تمتع جمہور علماء کے نزدیک یہ افضل حج ہے اور آسانی والا حج ہے۔ ان دونوں حجوں میں، حج قران میں فرق صرف یہ ہے کہ عمرے اور حج کا ساتھ احرام ایک ساتھ اکٹھا باندھنا ہے، اور آ کے عمرہ کر کے بال نہیں کٹوانے، اسی طریقے سے احرام میں رہنا، اور 8 تاریخ کو اسی طریقے سے مینا چلے جانا، آپ احرام کے اندر ہی ہیں اور قربانی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر وہ آج کل نہیں ہے تو اس کی جگہ پر آپ نے ٹوکن وغیرہ لیا ہوا ہے قربانی، تو وہ بھی علماء کہتے ہیں جائز ہے۔ لیکن حج تمتع میں یہ ہے پورا کام اسی طریقے سے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ عمرے کا احرام باندھیں گے، آ کے عمرہ کریں گے، پھر بال چھوٹے کروائیں گے۔ یہ ہمارے حاجی یہ دوسری غلطی کہہ لیں یا افضل کام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ آ کر کے عمرہ کر کے حج تمتع کرنے والے عمرہ کر کے ٹینڈ کرواتے ہیں اکثر، کہ ٹینڈ کروانا افضل نہیں ہے حاجی کے لیے، عمرے کے بعد بال چھوٹے کروانا افضل ہے۔ اور خصوصاً وہ حاجی جس کے اور حج کے درمیان 4-5 دن کا فرق ہے، یعنی وہ یکم ذی الحجہ کے قریب مکہ پہنچ رہا ہے، اس کے لیے ٹینڈ کروانا تو بالکل نہیں۔ لیکن جو حاجی ابھی 1-2 دن میں پہنچ رہے ہیں، ان کے ابھی پورا مہینہ پڑا ہے حج جانے میں، تو ان کے لیے اگر ٹینڈ کروا لیں تو ان کے لیے افضل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 1 مہینے میں اتنے گھنے بال آ جائیں گے جو آپ نے حج میں کٹوانے منڈوانے۔ تو اگر آپ حج کے قریب آ رہے ہیں پھر بالکل آپ کو ٹرین نہیں کروانی، پھر آپ بال چھوٹے کروائیں عمرہ کر کے اور حلال ہو جائیں، احرام اتار دیں، اور 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ کے مینا جائیں گے، جو آگے طریقہ آئے گا۔ یہ حج کی 3 قسمیں، اور حج کے 6 دن ہیں، 5 دن نہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ ہمیں بتائے ہی پہلے 5 دن جاتے ہیں، یہ حج کے 5 دن ہیں، اور چھٹا پہلے سے غائب کر دیا جاتا ہے سرے سے۔ حج بتائیں کہ حج کے 6 دن ہیں، چھٹا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہیں 6 دن، حاجی کو یہ پتہ ہو۔ آپ اگر مردم شماری کر لیں جتنے حاجی آتے ہیں حج کے کتنے دن ہیں، آپ کو پاکستانی 2 لاکھ 2.25 لاکھ حاجی آتے ہیں، تو میرا خیال ہے 2 لاکھ اگر حاجی آتے ہیں تو 1 لاکھ کوئی 95,000 لوگ کہیں گے یا 98,000 لوگ کہیں گے کہ حج کے 5 دن ہیں۔ بڑی مشکل سے 2 لاکھ میں 2,000 بندے ملیں گے جو کہیں گے نہیں حج کے 6 دن ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ نہیں، یہاں تک ہے کہ آپ نے پہلے ہی شارٹ کر دیا۔ حج کے 6 دن ہیں، چھٹا جو ہے وہ افضل ہے گزارنا، لیکن ضروری نہیں ہے سب پہ، جو گزارے گا وہ افضل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، تو آپ افضل کام کو کریں اور 6 دن والا سمجھیں۔ تو پہلا 8 ذی الحجہ کو کیا کام کرنے، تو پہلی بات یہ کہ عمرہ کیا، عمرے کا طریقہ میں نے کل لی لائیو درس میں کیا، اور فیس بک پہ بھائی دیکھ سکتے ہیں، اس کا انشاءاللہ یوٹیوب میں بھی ڈال کے میں انشاءاللہ فیس بک اور یوٹیوب کا لنک گروپس میں بھیج دوں گا تاکہ آسانی ہو جائے۔ پھر آگے حج کا طریقہ بھی شارٹ بھی آئے گا اور یہ بھی ہے۔ تو عمرے کا طریقہ آپ ادھر سیکھ لیں۔ حج تمتع کرتے ہیں اکثر پاکستان انڈیا سے آنے والے لوگ، کیونکہ قربانی ساز نہیں لا سکتے، عمرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو عمرہ کر کے انہیں بال کٹوا دینے ہیں
اور حلال ہو جائے نا، باقی دن جتنے دن مکہ میں ہیں وہ بار بار عمرے نہ کرتے رہیں، جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا، یہ پھپھی کا عمرہ، یہ چاچی کا، یہ مامی کا، یہ تائی کا، یہ چاچے کا، یہ مامے کا، آدھے گاؤں کے عمرے کر کے جاتے ہیں۔ کیوں جا کے بتانا ہے میں نے تیرا بھی عمرہ کیا، تیرا بھی کیا، تیرا بھی کیا، پورے گاؤں کا؟ یہ جو ٹرینڈ چلا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ اگر یہ دکھاوا اور ریا آ گئی تو پورا عمل آپ کا برباد صرف نہیں ہوگا، جہنم میں لے جائے گا۔ اور وہ مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، ایک سخی ہوگا، ان کے مشہور اعمال جو کرتے ہیں پوچھا جائے گا کیا کیا؟ اللہ تیرے لیے کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، لوگ بلے بلے کہیں لوگوں نے کہہ دی، اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تو یہ دکھاوے والا عمل نہ صرف عمل برباد ہوگا بلکہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو یہ جو ٹرینڈ چلا ہے، پھر طواف تو پورے خاندان یا پورے گاؤں کے لوگوں کے لیے ہو رہے ہیں، جبکہ طواف نہ زندہ نہ مردہ کسی کا ہوتا نہیں۔ طواف نماز کی طرح عبادت ہے، جس طرح نماز کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتے طواف کسی کا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی لوگ دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں، یہ فلانے کا طواف ہے، یہ فلانے کے فلانے کا۔ عمرہ ہو سکتا ہے کسی فوج شدہ کا 3 شرطوں کے ساتھ۔ تو یہ عمرہ کر کے بال کٹوا کے جتنے دن مکہ میں ہیں، جتنے طواف آپ کر سکتے ہیں، جتنی طبیعت آپ کی اجازت دیتی ڈیلی کریں۔ یہ افضل عمل ہے مکہ میں رہتے ہوئے، جو اکثر حاجی نہیں کر رہے، عمرے زیادہ کر رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جتنی بار بھی پہنچے ایک عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ نہیں کیا، اور صحابہ کے بھی طریقہ نہیں کہ باہر سے آئیں عمرہ کر کے مکہ میں ٹھہریں دوبارہ عمرہ کریں۔ لیکن اگر کوئی ایک آدھ کر لیتا ہے جائز ہے، لیکن جیسے ترتیب میں نے بتائی جو حاجی کر رہے ہوتے ہیں آج کل، اور پھر کہتے ہیں مدینہ پہنچے جی مدینہ میں سکون بڑا ہے۔ بھی سکون تو ہو گئے، وہاں مشکل کام تو ہے کوئی نہیں، نماز پڑھنی گھر جانا ہے، نماز پڑھنی گھر جانا ہے۔ اور ادھر آپ نے پورے خاندان کے عمرے کر رہے ہیں تو تھکاوٹ تو آپ کی دور نہیں ہوئی، نیند پوری نہیں ہوئی، تو مکے سے ویسے ہی پھر کوئی حاجی کوئی سعودی کو ایسا مل جاتا ہے یا یہاں کا رہنے والا سخت مزاج والا ہو، جی مکے والے لوگ ہی بڑے سخت ہیں، یہاں تو سکون ہی نہیں۔ سکون تو آپ نے اپنا خود حرام کیا ہوا ہے۔ آپ جتنے طواف کر سکتے ہیں ڈیلی کریں، نیند پوری کریں، کمرے میں جائیں، آرام کریں تو سکون ہے۔ اور یہ سب سے افضل جگہ ہے، مدینہ سے بھی زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ افضل جگہ ہے، جس کو چھوڑتے ہوئے نبی رو رہے ہیں کہ اے قوم، خانہ کعبہ تیری قوم اگر مجھے نہ نکالتی میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ سب سے افضل جگہ ہے۔ اور ہمارے نعتوں میں بھی تقریروں میں بھی مدینہ مدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ ہو رہی۔ مدینہ کی فضیلت ہے لیکن مکہ کے بعد، لیکن سب سے زیادہ فضیلت مکہ کی ہے۔ اور یہاں کی فضیلت سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہاں مدینے کی ایک نماز صرف مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 1000 نماز سے بہتر ہے، جو بہت بڑے اجر ہے۔ لیکن مکہ میں آپ صرف حرم میں نہیں پورے حدود حرم میں پڑھیں گے، ایک نماز 1,00,000 سے زیادہ بہتر بنتی ہے۔ تو افضل کون سی جگہ ہے؟ اور کئی حاجی وہ آتے ہیں صرف عمرہ کرتے ہیں، ایک دن بھی نہیں رہتے، باقی 29 دن مدینہ میں۔ وہ اپنا یہ ایمان کی خرابی، عقیدے کی خرابی ہے کہ ان کو اصل اہمیت کا نہیں پتہ۔ بہرحال تو عمرہ کر کے باقی دن جتنے دن مکے ہوں، مکہ میں آپ طواف کریں، عبادت کریں، اور آپ کی کوشش ہو آپ کی کوئی نماز حرم سے ضائع نہ ہو، حرم میں پڑھیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ بھی ٹرینڈ جو ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہے، وہ روڈ پر پڑھ رہے ہیں، آپ جائیں ادھر شار ابراہیم خلیل پر، فندق فلسطین پر، فٹ پاتھ پہ پڑھ رہے ہیں جہاں صفیں ہی نہیں ہیں، اپنی صفیں بنائیں، آگے حرم میں نہیں جانا چاہتے۔ چلو حرم میں وہ نہیں جانے دے رہے، آپ قریب تو ہوں، آپ نے خرچہ کیا، پیسے لگائیں، ساری زندگی خانہ کعبہ کو ترستے رہیں، اب تو قریب آ جائیں، نہیں قریب نہیں جا رہے، دور ہی۔ تو یہ اپنے آپ کو جذبہ پیدا کریں کہ حرم کے اندر آپ آئے ہیں ساری زندگی کے بعد، آپ کی کوئی نماز حرم کے اندر نہیں جائے۔ پھر غلطیاں کئی ذہن میں آ رہی ہیں، اصل بات لگتا ہے مجھے رہ ہی نہ جائے، وہ جا رہے ہیں مسجد عائشہ جا رہے ہیں مثلاً، کب جا رہے ہیں؟ دن میں 11 بجے یا نماز کے ٹائم میں، مسجد عائشہ پہنچے، حدود حرم سے باہر ہو گئے، نماز پڑھی مسجد عائشہ میں، حدود حرم سے باہر ہے۔ حدود حرم کے اندر اگر پڑھتا تو اس کی 1,00,000 نماز کا اجر تھا۔ اس نے ایک عمرے کا احرام باندھنے کے لیے، پھپھی چاچی تائی کے لیے عمرہ کرنے کے لیے اس نے اپنی 1,00,000 نماز ضائع کر دی، اور مسجد عائشہ میں عام نماز پڑھ رہا ہے جیسے پاکستان میں پڑھتا ہے۔ نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا، کیونکہ آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل ہی نہیں بنایا کہ میں نے اگر عمرہ کرنا بھی کسی کے لیے کوئی ایک آدھ تو میں کب کروں کہ میری حرم سے نماز ضائع نہ ہو۔ یہ نہیں، کوئی مسجد جنانہ جا رہا ہے، کوئی مسجد عائشہ جا رہا ہے، نمازیں کہاں ہیں، پڑھی جا رہی نہیں پڑھی جا رہی، عمرہ کرنا ہے پھوپھی چاچی تائی کے لیے۔ یہ میں باتیں وہ کہہ رہا ہوں کیونکہ روز بار بار آتی میرے ساتھ، تو اس لیے وہ افسوس ہوتا ہے ان چیز پر کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص کیوں نہیں۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں، وہ دن ہے آپ کے پاس، خاص دن ہے، میدان عرفات کا دن، سب کے لیے کریں، بلکہ پوری امت کے لیے کریں، اپنے قریبیوں کے نام لے لے کے کریں اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی، لیکن اصل اپنا ضائع نہ کریں، اپنا نقصان نہ کریں۔ تو پھر
8 تاریخ کو آپ جہاں ہیں وہیں سے آپ نے مکہ کے اندر سے احرام باندھنا ہے۔ حاجی سارے مکہ پہنچ چکے ہوتے ہیں 8 تاریخ تک، اپنی بلڈنگ میں عزیزیہ میں ہیں، وہ کہیں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں احرام اپنے بلڈنگ سے باندھنا، اور احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی غسل نہیں کرتا کوئی حرج نہیں ہے، غسل کرے افضل سنت ہے، اور ان سنتوں کو بغیر کسی مجبوری کے چھوڑے نہ، ان کا اجر ملنا ہے۔ یعنی حج کے 4 ارکان ہیں اور 7 واجبات ہیں، باقی سنتیں۔ اگر یہ ارکان واجبات صرف کر لے، سنت کوئی بھی نہ کرے، حج اس کا پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایسے ہے جیسے ایک ڈھانچہ ہے، آپ نے ڈھانچہ بنایا کسی چیز کا، اس میں ارکان واجبات ہیں، بیچ میں اندر ڈھانچے کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں، کچھ نہیں ہے، یا کہہ رہے ہیں بکرا آپ نے لیا بالکل بیمار کمزور، اس کی ٹانگیں ہڈیاں نظر آ رہی، گوشت وغیرہ نہیں ہے، یا آپ نے ارکان واجبات کر کے کھڑا تو کر دیا اس بکرے کو، لیکن سنتوں سے اندر آپ کے گوشت بڑھنا تھا، اس میں خوبصورت ہونا تھا، بکرا موٹا تازہ لگنا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا۔ تو جتنی بھی سنتیں ہیں وہ بلا وجہ بغیر کسی مجبوری کے نہ چھوڑیں۔ کوئی مجبوری بن گئی تو انشاءاللہ اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اتنا اجر نہیں ملے گا۔ حج یا عمرہ یا کوئی بھی بات ہے وہ آپ کی ٹھیک ہوگی، بلا وجہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، جتنی چھوڑ دیں گے اتنا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ نہانا سنت ہے، اگر کوئی نہیں نہائے گا تو حج اس کا احرام باندھنا ٹھیک ہوگا، لیکن حاجی اس چیز پہ اتنی سختی کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار تھا، بخار تھا، وہ نہیں نہایا، وضو کر کے احرام باندھ لیا، تو نے نہایا نہیں ہے، اصل کام ہی چھوڑ دیا، تو اس پہ سختی کر دیں، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو سنتیں کسی وجہ سے آپ چھوڑ رہے ہیں، کوئی مجبوری بن گئی ہے، تو آپ کو صرف اتنی نیکی نہیں ملے گی، لیکن آپ کا عمل ٹھیک ہے۔ تو حاجی اگر وضو کر کے احرام باندھ لے گا، بغیر وضو کے بھی باندھ لے گا، تو احرام باندھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، احرام بغیر وضو کے بھی باندھ سکتے ہیں۔ آپ نے جو نیت کرنی لبیک کا عمرہ یا لبیک کا حجہ کہنا ہے، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں جو عورتیں مینسز میں ہوں گی وہ بھی نیت کریں گی ناپاکی میں، یعنی پتہ یہ چلا کہ احرام باندھنے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں، افضل ہے، بلا وجہ نہیں ناپاک ہونا۔ نہیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹ گیا ہے، اب بس میں بیٹھے تھے نیت کرنے بھول گئے، اور بس والے کہہ رہے ہیں نکل جائیں گے یا پیچھے رہ جائیں گے، اب آپ وضو کریں گے یا بس میں چڑھیں گے، اور آپ نے نیت بھی کرنی ہے، آپ بس میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ وضو کرنے جائیں گے قافلہ گیا، پھر 6 دن پریشان ہوتے رہیں گے۔ تو یہ دین نے وہ آسانیاں دی جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو وضو یا غسل یہ افضل ہے، کریں، اگر کسی وجہ سے نہیں کیا تو آپ بغیر وضو کے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اور غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد آپ نے احرام باندھنے سے پہلے اپنی داڑھی، سر کے بالوں کو خوشبو لگانی، اور یہ سنت ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے ہاں تو حاجی کہتے ہیں جی آپ نے احرام باندھنے سے پہلے جو غسل کرنا ہے نا وہ بھی خوشبو والے صابن سے نہیں کرنا، عجیب بات ہے۔ نبی غسل کروانے کے بعد خوشبو لگا رہے ہیں، اور آپ غسل میں آپ اس کو منع کر رہے ہیں کہ خوشبو والے صابن سے بھی نہیں کرنا، اور خوشبو والے صابن سے کریں۔ پھر آپ احرام باندھنے پہلے جسم کو خوشبو لگائیں گے، سنت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 24 ذوالقعدہ کو چلے تھے، 4 ذوالحجہ کو مکہ پہنچے، 10 دن یہ، پھر حج میں گئے 10 ذوالحجہ کو جب آپ مینا میں کنکریاں مار کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، آپ کی پیشانی کے بالوں پر جو خوشبو لگی تھی، یہ 6 اور 10 16 دن کے بعد بھی خوشبو کے آثار ادھر ظاہر ہو رہے تھے، جس سے یہ پتہ چلا کہ احرام کے اندر خوشبو کا اثر باقی رہے تو وہ منع نہیں ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد خوشبو نئے سرے سے لگانا منع ہے، وہ منع کر دی گئی۔ احرام سے پہلے لگائیں، اس کا جو اثر باقی رہے گا یا خوشبو آئے گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احرام کو نہیں لگانی۔ پھر آپ نے یہ آگے دلیل لکھی ہے، یہ دلیلیں آپ پڑھ لیں، میں آگے جو ریکارڈنگ کرواؤں گا اس کے اندر دلیلیں بھی پڑھوں گا، آگے جو درس آئے گا۔ پھر آپ نے نیت کرنی، اور نیت کیا ہے؟ وہ 2 لفظ ہیں بڑے آسان سے، یہ کوئی ان پڑھ، کوئی کہے میں پڑھا لکھا نہیں مجھے یاد نہیں رہتے، 2 لفظ ہیں، اور یہ بتائے بغیر بھی آپ کو یاد رہ سکتے ہیں۔ جو آپ تلبیہ پڑھتے اس میں لفظ لبیک ہے وہ پڑھیں، جو آگے کام کرنا اس کا نام لیں۔ عمرہ کرنا ہے تو کہیں لبیک کا عمرہ، حج کرنا ہے تو کہیں لبیک کا حجہ، کیوں جی مشکل ہے یہ؟ لیکن کتابوں میں پفروں میں لکھی اللہم انی ارید الحج والعمرہ پتہ نہیں فیسر لی، یہ سارے الفاظ من گھڑتے ہیں، کسی سید سے ثابت نہیں، بنائے ہوئے ہیں، اردو زبان میں اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ جو الفاظ حدیث سے ثابت ہیں وہ 2 ہیں یا 3 کہہ لیں، اللہم بھی بعض روایات میں آتا ہے اللہم لبیک کا عمرہ، یا صرف لبیک کا عمرہ، یا اللہم لبیک کا حجہ، یا صرف لبیک کا حجہ، 2 یا 3 لفظ ہیں جو روایات میں ملتے ہیں، اور نیچے حوالے دیے ہوئے ہیں۔ پھر احرام جو آپ نے باندھا ہے، یہ 2 چادریں ہیں، اس کے اوپر نیچے کچھ نہیں پہنا، ٹوپی نہیں ہے، بنیان نہیں، انڈر ویئر نہیں، اور اس میں آپ گھڑی، چشمہ
گلے میں آپ نے کارڈ ڈالنے کے لیے دھاگا یہ ہے، چھوٹا بیگ ڈالنا یہ ہے، بیلٹ باندھنا یہ پہن سکتے ہیں۔ اور سب سے حاجی کے لیے آسان کر دوں حج، ایسا جوتا پہنیں جو آپ کے پاؤں کو سکون دے اور اس میں آپ کے ٹخنے ننگے رہیں۔ ٹخنے آپ جانتے ہیں کون سے ہیں؟ یہ آپ کا ٹخنا ہے، یہ ٹخنا ہے آپ کا، یہ آپ کا ٹخنا یہ ننگا رہے۔ یہ والی جو اوپر والی ہڈی کا یہ بتاتے ہیں اس کو ننگا رکھنے کے لیے حاجی کو زبردستی کینچی جوتی پہناتے ہیں۔ یہ کیوں پہناتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ یا تو یہ پاکستان میں جو کینچی جوتی والی کمپنیاں مولویوں نے، حج کروانے والے ٹرینروں نے ان سے ٹھیکہ کیا ہوا ہے کہ آپ کا جوتا ہم بکوائیں گے اور ہر حاجی خریدے گا، اور حاجی ادھر آ کے ہر جگہ پہ پتھر لگا ہے، وہ کینچی جوتا سلیپر گندا سا پہنا ہے، کہیں پانی گرا اور پھسلا تو کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا ٹخنا ٹوٹا ہے، کسی کے گھٹنے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ آج سے پہلے جا کے پتہ کر لیں، آپ خود پہن کے چیک کر لیں اس کے اندر چلنا کتنا مشکل ہے، اور آپ حاجی کو زبردستی کریں گے نہیں یہی پہننی کینچی جوتی۔ یہ زبردستی کس نے کی؟ دین نے بتائی ہے، نبی نے بتائی ہے، صحابہ نے بتائی ہے۔ آپ اس دور میں ایسے جوتے تھے جو آج حاجی کوئی لاکھ میں ایک حاجی ہوتا ہے، یہ لاہور سے فلاں جگہ سے اسپیشل حج والا جوتا ملا ہے جس میں یہ اوپر والی ہڈی ننگی ہے۔ اوپر والی ہڈی کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں حدیث میں، ٹخنے کی ہڈی کا ذکر ہے۔ وہ صحابہ جن کے پاس جوتے نہیں تھے، موزے تھے، آپ نے کہا موزے کو اتنا کاٹ دو کہ آپ کا ٹخنا ننگا ہو جائے۔ موزہ کیسے ہوتا ہے؟ اوپر ٹانگ تک چڑھا ہے، ٹخنوں سے اوپر اتنا کاٹ دو کہ آپ کی ٹخنے کی ہڈی ننگی ہو جائے۔ آپ نے یہ ننگی کرنی، لیکن وہ اوپر والی اگر ہڈی ہوتی تو یہ بھی حدیث میں آتا کہ اوپر والی ہڈی ننگی کریں۔ یہ اوپر والی ہڈی اپنے مسلک کی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ اپنے مسلک کی وجہ سے ننگی کر رہے ہیں، دین کی وجہ سے نہیں۔ دین کے اندر اوپر والی ہڈی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو آپ کوئی بھی جوتا ہے، یہ میرا جوتا ہے، اس میں آپ پہن کے چیک کر لیں، اس میں آپ کی دونوں طرف ٹخنے کی ہڈی ننگی ہے پہن لیں، آپ جوگر پہن لیں ٹخنے کی ہڈی ننگی ہے وہ پہن لیں، بند جوتا پہن لیں ٹخنے کی ہڈی ننگی ہے وہ پہن لیں، کوئی کسی طرح کا سلیپر پہنیں جس میں آپ کی ٹخنے کی ہڈی ننگی ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں۔ اور ایسا جوتا لیں جو آپ کو حج میں سکون دے، جس سے آپ کو جتنا بھی چلنا پڑے آپ چل سکیں، آپ کو کسی دائیں بائیں دیکھنا نہ پڑے، یہ گرم زمین پہ چلنا نہ پڑے، جوتا خراب ہونے کے بعد دائیں بائیں پریشان نہ ہونا پڑے۔ اور حاجیوں کے یہ انگوٹھے والی جگہ پر چھالے بنے رہتے ہیں، بیچاروں سے چلا نہیں جاتا۔ میں اور آپ تو نوجوان ہیں، کتنے بوڑھے ہوتے ہیں حج میں جن کو بیچاروں کو دیکھ کے رونا آتا ہے کہ بیچارہ کس مصیبت میں پڑا، اور مولوی کے اور ٹریننگ کروانے والے کی وجہ سے پڑا ہوا ہے بیچارہ۔ اس کو آپ اب 100 بار سمجھا لیں، حاج صاحب ان ظلم نہ کریں، جوتا پہن لو، بیچارہ ڈرا ہے، میں نے 10 لاکھ لگایا ہے، کہیں جوتے کی وجہ سے میرا حج نہ خراب ہو جائے۔ وہ اپنے آپ حج جانے کے چکر میں نیا مسئلہ بھی نہیں سننا چاہتا، لیکن جب پیش آ جاتا ہے پھر کہتا ہے یہ آپ جو کہو گے اب کر لیتے ہیں۔ اب پہلے بیچارہ دوائیاں لگا لگا کے تھک گیا ہے۔ حاجی موٹا ہے، رانے بری ہیں، چلنے کی وجہ سے ریش پڑ جاتے ہیں، آپ وہاں تیل لگا سکتے ہیں، کوئی کریم لگا سکتے ہیں، کوئی بھی۔ اب دیکھیں خوشبو جو منع ہے وہ کون سی خوشبو منع ہے؟ ونٹوجین ہے، اس میں بھی خوشبو آتی ہے، لیکن کیا اس خوشبو کو آپ شادی والے دن لگانا پسند کریں گے؟ دال چینی کی بھی خوشبو ہے، سالن کی بھی خوشبو ہے۔ خوشبو وہ مراد ہے جو ہم لگاتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، جس کو ہم آپ کو دیں آپ لگانا پسند کریں، وہ منع ہے۔ اب کوئی کہتا ہے یہ گوشت نہیں کھانا آپ نے احرام میں، اس میں بھی خوشبو ہے، اس میں مسالہ ڈلا ہوا اس کی بھی خوشبو ہے، فلانی چیز بھی خوشبو ہے۔ یہ ساری 2 نمبر باتیں ہیں۔ آپ تیل لگا سکتے ہیں، کریم لگا سکتے ہیں، ویزلین لگا سکتے ہیں، جو آپ کو ضرورت ہے حج میں احرام کے اندر لگا سکتے ہیں۔ آپ اس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں، شوق سے نہیں لگا رہے۔ اور آپ جو خوشبو لگاتے ہیں، چھڑکتے ہیں یا عطر لگاتے ہیں، وہ نہیں لگا رہے۔ آپ ایک ضرورت کے لیے چیزیں لگا رہے ہیں، ان کے اندر ایک سمیل ہوتی ہے اپنی، وہ سمیل خوشبو نہیں ہے، وہ دین نے نہیں کہا۔ تو آپ یہ ساری چیزیں حج میں آپ کے لیے آسانی آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن دیکھنا کمنٹس میں میرے اوپر بھی آنے والے دنوں میں کتنے فتوے لگے ہوں گے، یہ بھی دیکھ لینا یہ کون سا مولوی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ وہ ہیں جو حقیقت ہیں، لیکن لوگ سمجھیں اگر تو دین ہمارا، ہم کہتے ہیں بھی دین ہمارا بڑا آسان ہے، لیکن حاجی کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے، اتنا پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ میں کیوں بول رہا ہوں، یہ ہمارا 10 سالہ تجربہ ہے ادھر کا، کہ حاجیوں کی ہر سال جو ہم پریشانیاں دیکھتے ہیں، حاجی پریشان کتنا ہے۔ حاجی کو ڈرایا ہوتا ہے ایک ہی چیز سے، تم نے یہ کام کیا تو دم پڑ جانا ہے، یہ کام کیا تو دم پڑ جانا ہے، یہ کیا دم پڑ جاتا ہے۔ حاجی کو اتنے دم ڈالتے ہیں کہ حاجی کا دم نکل جاتا ہے، دم ختم نہیں ہوتے۔ کریم لگا سکتے ہیں جس میں آپ کریم، ہاں کریم لگا سکتے ہیں، کوئی بھی کریم ضرورت ہے تو لگائیں، بلا وجہ نہیں۔ اب کوئی مسئلہ نہیں، لگا سکتے ہیں۔ اسکن کا مسئلہ ہے، ہونٹوں کا مسئلہ ہے، آپ کی جلد اتر رہی ہے، الجھن ہے۔ اب ہر بندہ سیدھا سادہ نہیں ہے، پینڈو آدمی نہیں ہے، شہری لوگ ہیں، وہ حساس ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی سی مٹی لگ جائے ان کو الجھن سی ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں کوئی کریم لگاؤں، ہاتھ خشک ہو گئے، جلد ایسی، آپ لگا سکتے ہیں۔
تیل خوشبو والا جیسے آپ کا خوشبو والی چیزیں جو اصل خوشبو ہے، جس کے اندر اصل خوشبو جس کو ہم پسند کرتے ہیں، ایسی خوشبو والی چیز سے بچیں. اور اگر لگا بیٹھے ہیں پتہ نہیں تھا تو فوراً دھو لیں، بات ختم. یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر خوشبو، دیکھا خوشبو آ رہی ہے تو اصل ہے جو ہم پسند کرتے ہیں تو اس کو دھو دیں جا کے، بات ختم ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. بہرحال آگے بڑھیں. یہ مردوں کا احرام. عورتوں کا کوئی احرام ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے بازار سے، آج کل نیا، یہ اس کو اگر میں بدعت کہوں تو شاید آنے والے دنوں میں یہ بدعت ہی شمار ہو جائے، نیا وہ لیتی ہیں جس میں اپنے اندر بال باندھتی ہیں احرام کے اندر، اور الگ سے سکارف لیتی ہیں جس کو احرام سمجھتی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. عورت کے نہائے کپڑے پہنے، عورت نے خوشبو نہیں لگانی، ان کے لیے منع ہے. وہ عام کپڑے پہنے، جیسے وہ برقع لیتی برقع لے اور اس میں اپنے چہرے کو ڈھانپے. لیکن ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، چہرہ ننگا، میک اپ کیا ہوا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے وہ خوبصورت ہے تو اور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث ہے. اوپر سے ہاتھوں پاؤں پہ مہندی لگا کے آ رہی، کدھر جا رہی؟ عمرہ حج کرنے کے لیے. اور حاجی دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں کی نظر پڑے گی. ان سارے لوگوں کا گناہ جو ان کو تو ملنا ہے جو دیکھ رہے ہیں، اور ان سب کا گناہ اس حاجن صاحبہ کو ملنا ہے جو مہندی لگا کے، میک اپ کر کے، ننگے چہرے، ننگے ہاتھوں پاؤں کے ساتھ حرم میں آ رہی ہے، باہر نکل رہی ہے. اور بے غیرت مرد ہے وہ جو اس کے ساتھ ہے، وہ اس کا باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا خاوند ہے، جس کی بیوی ننگے چہرے کے ساتھ ہے، ننگے ہاتھوں پاؤں کے ساتھ ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ بے غیرت بندہ ہے، دیوس بندہ ہے، جس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جس کو دیوس کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کی عزت غیرت پہ کچھ نہیں آ رہی چیز. تو یہ عورتیں احرام کے اندر یہ منع ہے کہ نقاب نہیں کرنا اور دستانے نہیں پہننے. نقاب کیوں نہیں کرنا، کہ دستانے کیوں نہیں پہننے، کہ اس میں وہ دستانہ تنگ ہوتا ہے، جلد پر جڑا ہوتا ہے، یہ منع ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ آپ کے باہر رہیں کھلے چھپائیں. اور نقاب یہ منع ہے، یہ ایسے کر کے کرتی ہیں ادھر آنکھوں تک، یہ منع ہے. یہ کیوں؟ چہرے کے ساتھ یہ چپکا ہوا کپڑا، ایسے کپڑا ہے اوپر سے وہ چہرے کو ڈانپتا ہوا، یہ نیچے چلا جائے، اوپر سے کپڑا ہے جیسے سعودی عورتیں کرتی ہیں حج میں، عمرے میں. یہ ڈھیلا ڈالا جو کپڑا چہرے کو لگ رہا ہے، اس کا کوئی جرمانہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. ہمارے کہتے ہیں کپڑا چہرے کو بھی لگ گیا نا، جرمانہ دم پہ جانا. یہ آپ احرام کا کپڑا ایسے کرتے ہوئے آپ نے کیا نا، چہرے پہ لگ گیا، ناک پہ لگ گیا، دم پہ گیا جی. اور صحابہ جو نبی کے ساتھ 10 دن میں مدینہ سے مکہ آتے تھے اونٹ پہ بیٹھ کے، گھوڑے پہ، وہ کتنی بار دن میں گھوڑے کی وجہ سے، اونٹ کی وجہ سے اتر رہے ہیں، نماز کے لیے، واش روم کے لیے، گھوڑے کو چارہ کھلانا ہے، پسینہ اپنا جانور کا لگ رہا ہے. آپ کیا تصور کرتے ہیں وہ رات کو سو بھی رہے ہیں مٹی پر، ریت میں، کیا ان کا احرام کبھی ان کے چہرے اور سر پہ نہیں لگا؟ پسینہ آتا ہوگا، کیا وہ ٹشو ہماری طرح نکالتے ہوں گے ہم صاف کریں؟ اسی احرام سے صاف کرتے ہوں گے. گرمی کتنی زیادہ تصور کریں، ایک دن میں کتنی گرمی میں اونٹ چلتے آ رہے ہیں، اور ہم احرام سے اتنے ڈرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں احرام بندے کے گل پہ آ جائے گا یا احرام قتل کر دے گا آپ کو. وہ بند ہے احرام جہاز کے اندر، جلدی جی عمرہ کرو، تھکے ہوئے چلا جا نہیں رہا، 2 راتیں پہلے نہیں سوئے، 1 رات سفر میں گزر گئی، کمرے میں پہنچے کمرہ نہیں ملا، بیگ نہیں رکھے جا رہے، تھکا اتنا ہے کہ چلا نہیں جا رہا، جلدی عمرہ کرو جی، احرام اتاریں. تو احرام کیا کہہ رہا تمہیں، یہ پتہ نہیں دم نہ پہ جائے. وہ دم سے ڈرا ہوا بیچارہ، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آرام سے آئیں، سامان رکھیں، نیند پوری کریں، رات کو سوئیں، نہیں پوری ہوئی فجر پڑھ کے پھر سوئیں، زور تک سوئیں، نہیں پوری ہوئی زور پڑھ کے پھر سو جائیں. جب آپ کا طبیعت مکمل سیٹ ہو، کھانا شانا کھائیں، فریش ہوں، جا کے آپ عمرہ کریں. اب عمرہ کرنے کا مزہ آئے گا. اور یہ ٹوٹے ماندے جسم کے ساتھ 2-3 دن کے تھکے ہوئے عمرہ کرتے ہیں، اور پھر کیا 3 چکروں کے بعد کوئی ٹینڈ کروایا ہوتا ہے، کوئی طواف کر کے قافلے سے الگ ہو گیا وہ ٹینڈ کروا دیتا ہے، کسی نے مروہ سے صفا الٹا چکر شروع کر دیے اور جا کے ٹینڈ کروا دیا جی پتہ نہیں تھا. یہ پتہ نہیں تھا تو خالہ کے گھر آئے تھے، پھوپھی کے گھر آئے تھے، کیا لینے آئے تھے؟ 10 لاکھ روپیہ کس لیے لگایا تھا؟ پتہ نہیں تھا تو پتہ کر کے کیوں نہیں آئے؟ کیوں آئے ایسے؟ یہ حرم صاحب ایک جیسا تھا تو ایک جیسا تھا، دماغ کو حاضر رکھ کے حرم میں داخل ہونا تھا نا، نشے کی حالت میں نہیں داخل ہونا تھا. 3 دن کا نیند چڑھی ہوئی، آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں. حرم میں داخل ہو رہے ہیں، دیکھیں کدھر سے ہے، میں کس دروازے سے داخل ہو رہا ہوں. آپ اپنے گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں نہیں داخل ہو رہے، بہت بڑی مسجد ہے، دروازے ایک جیسے ہیں، نمبر یاد رکھیں میں کدھر سے داخل ہو رہا ہوں، کہاں سے شروع کرنا ہے. آپ کو پہلے پڑھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، کئی بار یہ پیپر آپ نے پڑھا ہے، دیکھا ہے حجر اسود کدھر ہے، دیکھیں حجر اسود کدھر ہے، اشارہ کدھر کرنا ہے، چکر کدھر سے شروع کرنا ہے، ختم کدھر کرنا ہے، نفل کدھر پڑھنے. لیکن پتہ ہی کوئی، جی ہم پہلی بار آئے ہیں تو حج اور عمرہ پہلی بار بھی لوگ آتے ہیں، کوئی ایسا کوئی لوگ ہیں جو کئی بار آتے ہیں. تو آپ تو پہلی بار آئے ہیں، آپ کو تو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا کہ میں پورا طریقہ سیکھ کے جاؤں، میں پہلی بار جا رہا ہوں، لیکن نہیں. بہرحال تو عورت کا
اوپر سے کپڑا آئے چہرے کو ڈھانپتا ہوا وہ نیچے چلا جائے. یہ عورت نے چہرے کو بھی حج میں ایسے ڈھانپنا. اگر وہ چہرہ ننگا رکھ کے عمرہ حج کر رہی ہے تو حج اور عمرے کے اندر وہ گناہ کر رہی ہے, گناہ بھی کما رہی ہے. ہاتھ بھی چھپائے, پاؤں بھی یعنی اس کے چھپے ہونے چاہیے. عورت پوری چھپی ہے ہر چیز میں. اب جی نہیں, حج میں جب کہہ دیا نقاب منع ہے, نقاب یہ اس کو کہتے ہیں نقب لگانا, یہ منع ہے, پردہ منع نہیں ہے. نبی کی بیویاں حج میں نبی کے ساتھ تھیں, جب بالکل آگے تھیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا کپڑا ہٹا لیتی تھی, جب کوئی آگے آتا تھا فوراً اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتی. صحابہ سے زیادہ بھی پانک آنکھوں والا کوئی ہے؟ اور وہ تو صحابہ کی مائیں تھیں روحانی, تو مائیں روحانی اپنے روحانی بیٹوں سے پردہ کر رہی ہیں. اور آج آپ کا کوئی روحانی بہن بھائی نہیں ہے ادھر, اور آپ کا وہ کزن جس کے ساتھ آپ ساری زندگی ایک پردہ کرنے والی لڑکی یا عورت پردہ کرتی ساری زندگی, وہ کزن بھی فیملی کے ساتھ آپ کے ساتھ عمرے حج پہ آیا ہے. اب یہ لڑکی یا یہ عورت جو ساری زندگی اس بندے سے پردہ کرتی رہی, اب عمرے اور حج میں آپ کے ساتھ سے چہرے ننگے کے ساتھ کرے گی, تو ساری زندگی اس بندے سے اپنے کزن سے اللہ کا حکم سمجھ کے پردہ کرنے کا فائدہ کیا؟ اگر اس نے چہرہ آج آپ کا حج عمرے میں دیکھ ہی لیا, فائدہ کیا آیا عمرہ؟ یعنی اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہوا کہ دین آپ کو دو چیزیں بتا رہا ہے, کبھی کہتا ہے پردہ کرو اس سے, کبھی کہتا ہے اتار دو. نہیں, جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا ہے, وہ حج ہے, وہ عمرہ, کچھ بھی ہے. جب غیر محرم آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اپنے کمرے میں اور آپ کا اپنا محرم والد بھائی بیٹا خاوند موجود ہے, تب چہرہ ننگا کرنا ہے. باقی آپ کمرے سے باہر نکلیں گے, اس گلی میں کئی غیر محرم ہیں آپ کی بلڈنگ کے, آپ کے کمرے والے, تو ان سے بھی پردہ کرنا. دنیا کے ہر مرد سے پردہ ہے, جس سے نکاح نہیں آپ کر سکتی اس سے پردہ نہیں ہے, یہ خیال رکھنا ہے. پھر آگے آپ نے لبیک کا حجہ کہنا ہے, یہ دو لفظ کہا کہ آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے, اور تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ نے مینا پہنچنا ہے 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے پہلے. اور ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور صبح, یہ 4 نمازیں آپ نے مینا کے اندر پڑھنی ہیں. 5 ظہر, عصر 2, مغرب 3, عشاء 4 اور صبح 5, یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں قصر کر کے. یہاں پر کئی لوگ ہمارے یہاں آنے والے پوری پڑھتے ہیں جی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سفر سے آئے تھے, آپ نے سفر کی وجہ سے پڑھی, لیکن ہم چونکہ مکہ میں آئے ہمیں 15 دن سے زیادہ ہو گئے تو ہم لہٰذا اس لیے پوری پڑھیں گے. یا اپنے ذہن سے یہ شک شبہ نکال دیں, یہ سفر مسافر کی وجہ سے قصر نہیں, یہ حج کا عمل ہے. مکہ والا رہنے والا بھی حج اگر کرے گا تو اس نے بھی قصر کرنی. حرم کے امام حج پڑھا رہے ہیں, یہ مفتی حج پڑھا رہے ہیں, وہ بھی قصر پڑھا رہے ہیں, وہ تو مسافر نہیں ہے. تو یہ سنت عمل ہے حج کا, حج کی وجہ سے قصر ہے, یہ مسافر غیر مسافر کی وجہ سے نہیں ہے. مکی جو صحابی تھے آپ نے ان کو بھی قصر پڑھائی, ان کو نہیں کہا کہ آپ پوری کرنا, جیسے باقی ایام میں آپ کہتے تھے کہیں بھی سفر پہ جاتے تو مقامی لوگوں کو کہتے تھے آپ پوری کرنا, مگر حج میں مکی صحابہ کو آپ نے نہیں کہا کہ آپ پوری پڑھیں, آپ میرے ساتھ کیوں سلام پھیر رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں, ٹھیک ہے, ایک دن بھولے ہوں گے, 2 نمازوں میں 3 نمازوں میں بھی نماز سلام پھیرا, کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا. بھی مکہ والے تم کیوں میرے ساتھ قصر پڑھ رہے ہو, میں تو مدینہ سے آیا ہوں, مسافر ہوں, قصر پڑھ رہا ہوں, تم تو مقامی, تم کیوں میرے ساتھ سلام پھیرو, تم تو اٹھ کے پوری پڑھو. کسی کو نہیں کہا. یعنی 6 دنوں میں 28 یا 29 جماعتیں آپ نے کروائیں, کسی کو نہیں کہا. اور مکی صحابی بیان کرنے والا صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, آپ نے, اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے, آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی. تو یہ حج کا عمل ہے, یہ مسافر غیر مسافر کا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں حاجی اسی میں لڑ رہے ہیں مینا میں. حج میں حاجی 2-3 چیزوں میں پریشان ہے, نماز پوری پڑھنی, قصر پڑھنی, قربانی کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی تو کیا ہوگا. یہ 2 مسئلے ایسے ہیں جس میں ہر حاجی پریشان ہے, اور حج شروع ہونے سے پہلے سے لے کے جب تک وہ اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا وہ پریشان ہی رہتا ہے, پتہ نہیں صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. آپ ان 2 چیزوں کو چھوڑ دیں, آپ حدیثیں پڑھ لیں, قصر نماز والا عمل مسئلہ کر لیں حدیث پڑھ کے, اور قربانی کے پیسے دے کے بھول جائیں, آپ جمع کروا دیں, بھول جائیں, وہ کب بھی ہو, وہ نہ بھی کریں گے آپ کا کام ہو گیا, جو آپ کے ذمہ تھا آپ نے کر دیا. میں کہتا ہوں وہ نہ بھی کریں, آپ کا اجر ثابت ہو چکا ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ترتیب آگے پیچھے ہوئے نہیں, آپ باقی کام جو آپ کے ذمہ وہ کریں. تو پھر آپ نے مینا میں نمازیں پڑھی قصر کر کے, زور کے 2 فرض, عصر کے 2 فرض, مغرب کے 3 فرض, عشاء کے 2 فرض اور وتر, اور فجر کی 2 سنتیں بھی 2 فرض بھی. فجر کی صرف 2 سنتیں پڑھنی, باقی کسی نماز کی سنتیں نہ آگے والی نہ پیچھے والی حج میں نہیں ہیں. پھر آپ تہجد اگر عام دنوں میں پڑھتا ہے تو حج میں بھی پڑھے, اگر عام دنوں میں نہیں پڑھتا تو حج میں پھر آرام کرے. عام دن حج میں پھر نیا عمل شروع نہ کرے اپنی زندگی کا.
یا حج سے پہلے شروع کر چکا ہے تو روٹین کر لے، اگر نہیں کیا تو پھر حج کے بعد شروع کرے۔ حج کے اندر جو عبادتیں ہیں وہ اللہ نے فرضی باتیں آپ کے لیے یاد ہی کر دیں، آپ نفلوں کے پیچھے پڑھیں۔ حج کے اندر کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، حج کے اندر صرف ذکر اذکار ہے زیادہ کثرت سے، اور یہ حاجی ہمارے اگر میں کہوں 10% بھی نہیں کرتے تو شاید یہ بات غلط نہ ہو۔ آپ کی زبان کثرت سے ذکر سے تر رہنی چاہیے ہر وقت، اور وہ پہلے 3 دن تلبیہ ہے، باقی 3 دن عید کی تکبیریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ صحابہ کے بارے میں نہیں آتا کہ جب وہ ابھی میقات سے چلے تھے، پہلے اسٹاپ پر پہنچے تھے، یہاں پڑاؤ کیا تھا، ان کا تلبیہ اونچی پڑھ کے گلے بیٹھ گئے تھے، خشک ہو گئے تھے۔ ہمارا کسی حاجی کا عمرہ کرنے والے بھائی کا کسی کا گلا بیٹھا ہو تلبیہ پڑھنے کی وجہ سے، البتہ تیل والی چیزیں پکوڑے سموسے کھانے کی وجہ سے چاہے بیٹھ گیا ہو، لیکن تلبیہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کسی کا بیٹھا ہو، کیونکہ ہم اتنی لگن سے اتنے شوق سے اتنی اونچی پڑھتے ہی نہیں۔ یہ ہے یہاں پر ہے کہ آپ اونچی پڑھیں سب کو پتہ چلے، لیکن اجتماعی طور پر نہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، اب سارے میرے پیچھے تلبیہ پڑھیں، جو حاجی کرتے ہیں یہ غلط ہے، خلاف سنت عمل ہے۔ اپنا اپنا پڑھیں، آپ کی آواز کے ساتھ کسی کی آواز مل جائے تو الگ بات ہے، لیکن اجتماعی طور پر یہ تلبیہ کا، یہ عید کی تکبیروں کا یہ ذکر نہیں ہے، یہ اکیلا اکیلا ذکر ہے۔ ہر بندہ اپنی آواز میں اپنے طریقے اپنے لہجے سے پڑھے، پورا پڑھے اور صحیح پڑھے، لیکن افسوس ہمارے حاجیوں کو سب کو تلبیہ بھی صحیح نہیں آتا۔ حج میں 10 لاکھ روپے لگایا، 3 یا 4 دعائیں پورے حج میں، یہ بھی حاجی یاد نہیں کر سکتا، اور یہاں آگے بھی نہیں کرتا، عمروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دعائیں نہیں یاد کر رہا جس کے لیے اس نے پیسہ خرچ کیا ہے۔ تو یہ آپ ابھی باتیں نہ کریں تاکہ میرے ذہن سے چیزیں نہ نکلیں، آپ لکھیں بعد میں سوال و جواب میں پوچھیں۔ یعنی یہ حاجی اپنے کام کرے، اس کو سیکھے، تلبیہ پڑھے، سنائے، صحیح سے تلفظ کے ساتھ پڑھے۔ آپ کا حج کا اہم ترین عمل ہے، اور آپ کا پورا عقیدہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، جس پہ میرا پورا الگ سے پہلے بھی درس کہیں موجود ہے، اگر مجھے مل گیا اس کا لنک شیئر کروں گا۔ تلبیہ اللہ نے رکھا کیوں ہے حج میں؟ اور افضل چیزیں ہیں، سورہ اخلاص پڑھو، 1 بار 10 پاروں کا اجر ملتا ہے، 3 بار پڑھو پورے قرآن کا اجر۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تلبیہ کیوں کہا ہے حاجی کے لیے احرام باندھ کے؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ حاجی کو اس کے اندر پورے حج کا خلاصہ ہے یہ تلبیہ، لیکن حاجی کو یہ آتا ہی نہیں، اس کا ترجمہ ہی نہیں پتہ، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا پہنچیں گے، اور حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے اس کے دائیں بائیں دنیا کے کونے تک جتنے درخت پتھر ہیں اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ یہ اتنا افضل ترین عمل ہے، اور کوئی عبادت کریں کوئی درخت پتھر آپ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، لیکن احرام کے آدمی حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے تو جتنے درخت پتھر ہیں آپ کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مینا پہنچے، یہ نمازیں قصر کر کے ادا کر لیں۔ صبح اٹھے تو 9 تاریخ ہوگی، 9 تاریخ کو افضل سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے سورج نکلنے تک آپ مینا کے اندر ہی رہیں، لیکن چلنا شروع کر دیں مینا کے اندر نماز پڑھ کے، تو مینا کافی لمبا ہے، لیکن جہاں مینا کی باؤنڈری ہے باؤنڈری کے اندر اندر رہیں سورج نکلنے تک۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں اب سورج نکلنے کے بعد چلیں، تو آپ کو اندر چلتے چلتے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو آپ جہاں بورڈ لگا مینا ختم ہو رہا ہے وہاں پہنچ جائیں، دیکھیں سورج نکلنے میں کتنا ٹائم ہے، 5 منٹ رہ گئے، تو ادھر بیٹھ جائیں، سائڈ میں ہو جائیں، کہیں رش والی جگہ پہ نہ بیٹھیں۔ تو سنت ہے سورج نکلنے کے بعد مینا سے باہر نکلیں۔ اگر اس پہ آپ عمل نہیں کر پا رہے، قافلہ ہے یا کسی ساتھ ہیں یا ٹائمنگ یا کچھ بھی ہے، آپ کو فجر سے پہلے اگر ایک گروپ والے لے گئے تو جائز آپ چلے جائیں۔ آپ اپنی وجہ سے نہیں، گروپ کی وجہ سے آپ کی سنت رہے گی، آپ عمل کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر ضرور سنت پہ عمل کریں اور اس چیز پر کریں۔ اور الحمدللہ ہم نے عملی طور پر اس کا کیا ہے کہ ایک بار مجھے یاد ہے کہ ہم حج میں تھے اور سورج نکلنے میں ٹائم باقی تھا، بورڈ آ گیا مینا سے نکلنے والے، ادھر بیٹھ گئے، ہم سائڈ پہ انتظار کیا، جب سورج نکل آیا ہم اس بورڈ سے باہر ہوئے، سنت پر عمل ہو گیا۔ تو جو کر سکتا ہے آسانی سے وہ کرے، اور جو سنتوں پر آسانی سے عمل نہیں ہو پا رہا تو وہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، نیت کی بنا پر اجر ملے گا، اور وہ گروپ اور قافلے کے ساتھ رہے تاکہ وہ بڑے اہم کاموں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ لیکن اگر سارے اس پہ عمل کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آسانی سے ہو رہا ہے، تو جو کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اور پھر آپ عرفات پہنچیں گے، اور راستے میں جب سے احرام باندھا ہوا ہے 10 تاریخ کو بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے تک اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ تلبیہ پڑھنا ہے، جتنا زیادہ پڑھ سکیں۔ حج میں بار بار ذکر کروں، سورہ بقرہ کی 96 سے 102 نمبر آیت میں جو اللہ نے بار بار اشارہ کیا وہ ذکر ہے، کہیں استغفر اللہ، کہیں اذکر اللہ، کہیں کیا، وہ ذکر کا اللہ نے ذکر کیا۔ حج میں ذکر آپ کی زبان سے ذکر زیادہ ہونا چاہیے، اور یہ بلند آواز میں ہونا چاہیے۔
پھر آپ عرفات پہنچیں، عرفات میں پہنچے ہیں تو وہاں زور سے پہلے پہنچنا، جب بھی پہنچیں اگر آپ کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں آرام کر لیں، اس کا فائدہ ہوگا، زور کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، اور زور سے مغرب تک آپ نے اللہ کو منانا ہے۔ زور کے ٹائم پہ وہاں خطبہ ہوگا، خطبہ سننا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے، سن سکے ٹھیک ہے، مسجد کے ارد گرد ہیں، آواز آ گئی ٹھیک ہے، موبائل یا ریڈیو کے یہ سن لیا ٹھیک ہے، نہیں سنا کوئی حرج نہیں۔ اذان ہو تو اذان کے بعد تکبیر کہیں، جماعت کروائیں، 2 فرض پڑھیں زور کے، تکبیر کہیں سلام پھیرنے کے بعد، اور فوراً 2 رکعتیں عصر کی پڑھیں۔ زور اثر کی ظہر کے ٹائم پر میدان عرفات میں جمع کرنی، وہ آپ مسجد نمرہ میں ہیں چاہے میدان عرفات میں کہیں ہیں، وہ جمع کر کے قصر کر کے پڑھنی۔ اب لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ کہ اگر مسجد میں ہیں تو قصر کریں، اپنے خیمے میں یا میدان عرفات میں ہیں تو اپنے پوری پڑھیں اور الگ الگ وقت پہ پڑھیں۔ یہ بالکل عقلاً شرعاً غلط بات ہے۔ عقلاً کیوں غلط ہے؟ کہ آپ سفر میں ہیں، مثال کے طور پر سفر میں ہیں، آپ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکے، آپ نے قصر پڑھنی تھی، مسجد سے باہر پڑھیں گے تو آپ سفر میں پوری پڑھیں گے، مسجد سے باہر نہیں سمجھے؟ آپ سفر کر رہے ہیں، سفر میں آپ نے مثال کے طور پر قصر نماز پڑھنی تھی 2 رکعتیں، تو آپ کے پورے گروپ نے پڑھی مسجد کے اندر، قصر پڑھ لی، آپ واش روم میں یا فون آ گیا لیٹ ہو گیا، آپ مسجد میں نہیں پڑھی، باہر برآمدے میں پڑھیں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ حاجی صاحب کہتے ہیں یہ آپ نے پوری پڑھنی کیونکہ آپ نے مسجد میں نہیں پڑھی، تو آپ پوری پڑھیں گے؟ بولیں تو صحیح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب مسافر ہیں، سب کا عمل ایک ہے، مسجد میں پڑھنے سے یا باہر پڑھنے سے نماز کم یا زیادہ نہیں ہوگی، مسئلہ سب کے لیے ایک جیسا رہے گا، یہ بات ٹھیک ہے، اتفاق کرتے ہیں اس میں۔ اب حاجی جو مسجد نمرہ میں حج کر رہا ہے، نبی کا طریقہ اس کے لیے بھی وہی ہے، اور جو مسجد نمرہ سے باہر یا اپنے خیمے میں حج کا طریقہ اس کے لیے بھی وہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ ہم نے کہاں سے نکال لیا کہ مسجد کے اندر پڑھو تو قصر پڑھو اور اکٹھی پڑھو، مسجد سے باہر پڑھو اپنے خیمے میں پڑھو تو پوری پڑھو اور الگ الگ پڑھو؟ یہ کہاں سے مسئلہ نکال لیا؟ یہ عقلی طور پر یہ بات غلط ہے۔ تو یہ لوگ اپنے اپنے مسئلہ کی وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ ادھر تو کیونکہ امام نے اکٹھی پڑھا لی تو اب لوگوں کو کہیں نہیں ادھر الگ الگ پڑھو تو یہ فتنہ ہوگا، چلو ادھر لوگوں کو کہہ دیں ایسا کریں، خیموں میں کیونکہ امام ہوتا نہیں تو اپنی مرضی سے اپنے مسئلے کے لحاظ سے پڑھ لیں الگ الگ اور پوری پوری۔ تو اللہ کے لیے حج میں کم از کم مسلک سے الگ ہو کے نبوی طریقے کو اپنا لیا جائے کہ نبی نے کیا کیا ہے۔ کیا صحابہ سارے اس وقت مسجد نمرہ تھی؟ نہیں، اس جگہ پہ آپ رکے تھے، سارے صحابہ جتنے تھے مسجد سے کتنے باہر تک ہوں گے، کیا کسی صحابی نے پوری پڑھی تھی؟ یا نبی نے کہا تھا جنہوں نے میرے ساتھ جماعت میں پڑھی آواز آئی وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، جن کو میری آواز نہیں اپنی کروا لیں پوری پڑھیں؟ اگر یہ ہے تو دلیل دے دیں، اگر نہیں ہے تو پھر حاجیوں کے ذہن کو منتشر اللہ کے لیے نہ کریں، حاجیوں کو ایک طریقے پر رہنے دیں جو طریقہ موجود ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حاجی مسجد کے اندر ہے یا خیمے میں ہے، طریقہ ایک ہی ہے، وہ مسجد کے اندر یا باہر یا خیمے یا اوپر نیچے ہونے سے طریقہ نہیں بدلے گا، نہ نماز کی رکعتیں بڑھ جائیں گی۔ وہ آپ نے مسجد میں پڑھی تب بھی 2 رکعتیں اکٹھی پڑھنی، آپ باہر پڑھ رہے تب بھی آپ نے اکٹھی پڑھنی، 2 کرنی ہے اور اکٹھی پڑھنی، وہ آگے پیچھے زیادہ نہیں ہوگی، اس سے آگے پیچھے کوئی نفل کوئی سنتیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 نمازیں پڑھی، اور یہ پڑھی کیوں اکٹھی؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ میدان عرفات نمازیں پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، وہ آپ روز پڑھتے ہیں، میدان عرفات کی اور اکٹھا کرنے کا اللہ کا مقصد ہے۔ اگر آپ الگ الگ نماز پڑھیں تو آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ اس عمل میں خلل پیدا ہوگا جس عمل کے لیے آپ میدان عرفات گئے ہیں۔ اور ایک مسلمان کو نماز کی فکر رہتی ہے، آپ نے زور پڑھی، اب گھنٹے ڈیڑھ بعد آپ کو فکر لاحق ہوگی رش اتنا ہے، میں نے واش روم جانا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی، کیا ہوگا؟ آپ کی اس کام میں توجہ نہیں رہے گی جس کام کے لیے آپ میدان عرفات گئے ہیں، تو آپ کی توجہ کدھر ہے؟ نماز میں اور وضو میں۔ لیکن آپ نے 2 نمازیں پڑھ لی، مگر اب تک وضو کی نماز کی ٹینشن ختم، اب ٹینشن کدھر ہے؟ جس کام کے لیے میدان عرفات آئے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کو منانا، دعا کرنا، اور دعا کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ وضو خراب ہو گیا ہے، ہوا خارج ہوگی، سو کے تھوڑی دیر اٹھیں، وضو خراب ہے، دعا شروع کریں، یہ دعا کے آداب میں سے ہے وضو ہونا، فرض یا واجب یا شرط نہیں ہے، تو بغیر وضو کے آپ دعا کریں۔ دعا ہونی چاہیے مغرب تک ایسی دعا کہ آپ کا دل آپ کو بتائے کہ آپ نے اللہ سے صحیح معنوں میں معافی مانگی اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، یہ مغرب تک آپ کو یقین ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین نہیں نہ ہوا، آپ نے ایسی دعا نہیں کی، تو آپ میدان عرفات جانے میں سمجھتا ہوں فیل ہو چکے۔ اور حاجی کیا کرتا ہے؟ زور کے بعد فون کر رہا ہے، ہیلو
حج پڑھی گئی جی، خیر مبارک خیر مبارک، پورے گاؤں کو مبارک باتیں ہو رہی ہیں، اور تیری حج تو ابھی ہوئی نہیں اللہ کے بندے، یہ ابھی تو نے زور اثر کی نماز پڑھی، اس زور اثر کی نماز کو حج سمجھ رہا ہے، وہ پورے علاقے کو وہ مبارک باتیں دے رہا ہے، حج پڑھ لی۔ حج تو تیرا ابھی شروع ہونا ہے، جو نے اللہ کو منانا ہے، اللہ تجھے معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اس کا تجھے پتہ ہی نہیں، اور تو مبارک باتیں لے رہا اور دے رہا ہے۔ تیرا موبائل بند ہونے جانا چاہیے زور کے بعد، کیونکہ اب نے اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، رونا ہے، اتنا رونا ہے کہ تجھے یقین آ جائے کہ میں نے اپنے رب سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگی۔ لیکن حاجی کا پرس گم ہو جائے، کٹا مر جائے تو رونا آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے رونا نہیں آ رہا، ساری زندگی کے گناہ لے کے آیا ہے، اور تیرے پاس ٹائم اللہ کو منانے کا زور سے مغرب تک۔ زندگی کتنی، 60 سال 70 سال 80 سال 40 سال، ان ساری زندگی کے گناہ ایک طرف ہیں، اور آج اللہ کو منانے کا جو وقت تیرے پاس ہے وہ زور سے مغرب تک۔ اس لیے عصر کی نماز کو زور کے ساتھ کر کے تجھے عصر کی نماز کے فکر سے آزاد کر دیا کہ پورے فکر اور توجہ کے ساتھ تو اللہ کو منا۔ لیکن جب تو نماز الگ الگ پڑھے گا، تیرا دعا میں دھیان نہیں رہا، دھیان تو اس فرض چیز میں رہا جو اللہ نے فرض کی۔ اور آج اس نماز کو اٹھا کے زور کے ساتھ کس نے پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دین کو آگے پیچھے کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کر دیا ہے۔ اب تو اس کو نبی کے طریقے سے ہٹا کے الگ الگ کر کے لوگوں کو دعا سے منتشر کر رہا ہے تاکہ لوگ دعا نہ کر سکیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کو منا لو، دعا کر لو، منا لو، اور کتابیں نہیں کہ یہ کتاب میں، اور پھر ادھر کئی غلطیاں یہ پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر 100 بار پڑھ لو، یہ فلانا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ 100 بار پڑھ لو، فلانی چیز 100 بار پڑھ لو، فلانی چیز 100 بار پڑھ لو، یہ سب بدعت عمل ہے۔ یہ نبی سے ان ذکروں کا کوئی ذکر نہیں ملتا حدیث میں کہ آپ یہ اتنی بار پڑھو، اتنی بار پڑھو، یہ بدعت عمل ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے، نبی کا عمل ہے، اور دعا کے اندر جو آپ نے دعا زیادہ مانگنی ہے جو حدیث میں آتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا کثرت سے مانگنی میدان عرفات میں۔ اور یہ جتنے نبی آئے انہوں نے مانگی، اور آپ نے فرمایا میں نے بھی اس دعا کو زیادہ مانگا ہے۔ اور یہ میدان عرفات کی جتنی دعائیں آپ نے مانگی ان سب سے بہترین دعا یہ ہے، اور اس کا ترجمہ معنی، اس کی تفسیر سمجھیں اس کے اندر ہے کیا ہے، کیوں میدان عرفات کی یہ بہترین دعا ہے، یہ لوگ نہیں سمجھتے، اس پر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ تو یہ میدان عرفات کی بہترین دعا، یہ دعا کریں اپنے آپ کو کے لیے، اللہ سے دعائیں کریں لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور ہمارے ملک میں یہ جو نیا فتنہ اٹھا ہوا ہے حکمرانوں کا، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فتنوں سے نکالے، اور وہ کوئی جاگ جائیں اور کسی دین والے بندے کا ساتھ دیں جو قرآن و حدیث کے ساتھ ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والا ہو۔ یہ جو آج جماعتوں کی وجہ سے لوگ ملک کو اور اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں، اتنی محبت اگر وہ اللہ اس کے رسول سے کرتے تو اتنا دین سمجھ لیتے جتنا ان لیڈروں کے پیچھے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور جس لیڈر نے راتوں کو دعائیں کر کر کے اس امت کے لیے دعائیں کی، اور قیامت والے دن جس لیڈر نے آپ کو دعائیں کر کے، اگر آپ توحید پر مرے دعائیں کر کے آپ کو جنت میں لے کے جانا ہے، اس لیڈر کے بارے میں اگر ایک چھوٹا سا کوئی سوال کیا جائے تو ہمارے 98% مسلمانوں کو وہ نہیں پتہ۔ نبی کی اولاد کتنی یہ پوچھا جائے یہ نہیں پتہ، آپ نے زندگی کیسے گزاری یا خلاصہ بتا دیں یہ نہیں پتہ، وغیرہ وغیرہ بنیادی چیزیں نبی کے بارے میں نہیں پتہ، پڑھتے ہی نہیں، سیرت کی کوئی کتاب ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ الرحیق المختوم مولانا صفی امان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب سیرت میں پوری دنیا میں مقابلے میں پہلے نمبر پر آئی ہے، کم از کم وہی کتاب سیرت کے حوالے سے لے لیں، زندگی میں پڑھ ہی چھوڑیں ایک بار۔ لیکن نہیں، وہ ہم کیوں لگائیں 500,000 روپیہ؟ ہم نے تو 500,000 روپیہ کے کانوں میں ٹھونسنے والی نئی جو چیز آئی یہ لینی ہے بات کرنے کے لیے، ہیئر فون لینے، ہیڈ فون لینے، ہینڈ فری لینی، موبائل اچھا لینا ہے، کور اچھا لینا ہے، اسی کے پیچھے پڑھیں۔ لیکن دین کے لیے یا اپنے لیے کچھ فائدہ ہو جائے آخرت کے لیے، وہ اس پہ ہم نے پیسہ نہیں خرچ کرنا۔ پھر آپ نے مغرب تک اللہ کو منانا ہے، مغرب ٹائم جب سورج غروب ہو جائے گا وہاں سے نکلنا ہے، اور آپ نے وہاں سے نکل کر کے مزدلفہ پہنچنا ہے۔ مغرب کی نماز میدان عرفات میں راستے میں نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں آ کے عشاء کے وقت پڑھنی۔ حاجی کیا کرتے ہیں، جب میدان عرفات سے نکلے مغرب کے بعد، دیکھا راستے میں کچھ جاہل لوگ جماعت کروا رہے ہوتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، سیدھے سادہ حاجی بھی جی جلدی سے نماز پڑھ لوں، مغرب کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ جی تھوڑا ہوتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن آپ کے لیے تھوڑا نہیں ہے، یہ باقی جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا ہے۔
آپ حج کر رہے ہیں، آپ کے لیے آج مسئلہ مختلف ہے. آج نبی کا طریقہ ادھر نماز پڑھنا نہیں، نبی نے مزدلفہ میں جا کے عشاء کے ٹائم میں پہلے مغرب کی نماز پڑھی پھر عشاء کی پڑھی. آپ کے لیے زور کے ٹائم سے لے کے عشاء کا ٹائم یہ فارغ کر دیا گیا. عصر کی نماز کو اٹھا کے زور کے ساتھ پڑھا تاکہ آپ کو دعا میں پریشانی نہ ہو، اور مغرب کی نماز کو اٹھا کے عشاء کے ساتھ کر دیا کہ مغرب کی نماز کی سفر کی وجہ سے ٹینشن نہ ہو، آرام سے سفر کرو. 3-4 کلومیٹر جب مزدلفہ پہنچو عشاء کا ٹائم ہو چکا ہوگا، پہلے مغرب پڑھیں 3 فرض، سلام پھیر کے پھر تکبیر کہیں، پھر 2 عشاء کے پڑھیں، وطر پڑھیں اور آرام کریں. یعنی آپ کو زور سے لے کے عشاء تک فارغ کر دیا. نماز کی ٹینشن سے آج آزاد ہے حاجی، لیکن حاجی نے اپنے آپ کو اور ہمارے ان پڑھ چند مولویوں کی وجہ سے حاجی نمازوں میں پھنسا ہوا. آج بھی جو آج کرنے والا کام ہے وہ نہیں کر رہا. تو حج میں باقی دنوں میں اپنے اپنے وقت میں نمازیں، صرف آج عصر اور مغرب کی نماز کا ٹائم بدل دیا. عصر کو اٹھا کے زور کے ساتھ، مغرب کو اٹھا کے عشاء کے ساتھ، درمیان والا ٹائم آپ کے لیے فارغ کر دیا تاکہ آپ کو دعا مانگنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور سفر کرنے میں پریشانی نہ ہو. مزدلفہ پہنچیں، آرام سے مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں اور رات کو ادھر آرام کریں، سو جائیں. اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جلدی سے طریقہ پورا کرتے ہیں. 10 طریقے اہم کام ہیں، باقی 11 12 13 کا وہ 1 منٹ میں ہو جاتا ہے. اس کو تفصیلی میں انشاءاللہ کسی درس میں کوشش کروں گا بیان کروں، جس طرح ابھی یہ شروع والا بیان کیا ہے، تاکہ بھائی اس کو کم از کم بعد میں لائیو یا ویڈیو کی صورت میں سن لیں تاکہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں. ایک شروع میں بات رہ گئی ہے نیت کرتے وقت، خصوصاً جو لوگ ادھر ہیں یا جن کو لگتا ہے کہ حج میں اگر نہیں جا سکیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ان کو حدیث نے ایک شرط بتائی ہے. اور نیت کرتے وقت اگر شرط لگا لیں اگر وہ حج پر نہیں پہنچ سکیں گے یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نہیں کر پائیں گے تو ان کو دم یا جرمانہ نہیں پھر پڑے گا. اگر وہ نیت کے ساتھ اپنی زبان میں کہہ لیں اللہ اگر میرے ساتھ کوئی رکاوٹ پیش آ گئی یا مجھے روک لیا گیا،
میں عمرہ حج نہ کر سکا تو میں وہیں پر اپنا احرام کھول دوں گا، تو اس کو پھر جرمانہ نہیں دینا پڑے گا۔ اگر یہ شرط نہیں لگائی تو پھر اس کو دم دینا پڑے گا اگر وہ عمرہ یا حج نہ کر سکا۔ یہ بات صحیح بخاری کی 5099 نمبر حدیث میں موجود ہے، 2 نمبر صفحہ میں۔ آگے شروع کریں۔ ہم پہنچے تھے مزدلفہ کی رات، تو مزدلفہ کی رات وہاں لوگ پہنچ کے مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ پھر یہاں اس رات کو سوتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ سارا دن آپ عبادت کر کے دعائیں مانگ کے چل کے آگے تھکے ہوتے ہیں، سنت ہے آپ ادھر سو جائیں، فجر تک آپ سوئے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے اس رات تہجد پڑھی ہو، یعنی ملتا نہیں ایسا۔ تو آپ اس رات سوئے رہے، آپ اٹھے، فجر کی اذان ہوئی، 2 سنت پڑھے اور فرض پڑھے۔ آپ اپنی امت کی آسانی کے لیے تہجد بھی اس رات نہیں آپ نے پڑھی، جو آپ تہجد کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ آج ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مزدلفہ میں نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی سو نہیں رہا۔ تو اللہ کے بندے یہ سوئے، آپ کیوں سوئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے اتنا؟ اگلا دن 10واں دن آپ کا مشکل ترین دن ہے جس میں آپ نے بڑے بڑے کام کرنے، اگر آپ سوئیں گے نہیں اگلے دن آپ بیمار پڑ جائیں گے، آپ اگلے دن کے کام نہیں کر پائیں گے۔ آج کی تھکاوٹ ہے، رات کو نفلوں پہ لگایا، اگلے دن پھر تھکاوٹ ہے۔ یہ جتنے ہی ابھی آپ نیکی اپنے اوپر ابھی ظاہر کر رہے ہیں، یہ نیکی کا اثر سنت پر عمل کریں، اور یہ حج کے بعد آپ پر ظاہر ہو، حج کے اندر ہی نہیں۔ صرف آج سنت یہ کہ آپ سوئیں نہیں۔ کوئی کہتا ہے جی یہ رات لیلۃ القدر سے افضل ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ لیلۃ القدر سے افضل رات اللہ نے کوئی بنائی نہیں، لوگ اس وجہ سے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں یہ بڑی افضل رات ہے، ہم جاگ لیں، پہلے تو کبھی نہیں جاگے تھے۔ تو نبی کا طریقہ پڑھے نا کہ آپ نے حج میں کیا کیا، اب آپ نبی کا طریقہ اپنائیں، اپنا ذہن نہیں ادھر لڑائیں۔ آپ اس رات سوئے تھے، آپ سوئیں، آپ کی آج کی سارا دن کی تھکاوٹ دور، صبح اٹھیں گے تو آپ نئے طریقے سے فریش ہو چکے ہیں۔ اب 10 دن کا آپ پھر مشکل ترین دن ہے یہ، اور بڑے بڑے جو آپ نے کام کرنے ان کے لیے آپ کا جسم تیار ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھ کے آپ کھڑے ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے آسمان سفید ہونے تک کھڑے ہو کے دعا کریں، جو اکثر حاجی نہیں کرتے۔ اب دعائیں کریں۔ وہ ہمارے بھائی اور مولانا آزاد جو فرض نمازوں کے بعد لوگوں کو دعاؤں پہ لگائے ہوئے ہیں، زبردستی دعائیں منگوا رہے ہیں، جو دین نے نہیں کہا، نبی نے کبھی نہیں منگوائی، وہ ہم نے زبردستی دعاؤں پہ لوگوں کو لگایا ہے۔ جنازہ ختم ہوتا ہے تو زبردستی دعا لوگوں کو کروا رہے ہیں، لیکن جہاں پر نبی نے دعا کی وہاں پر کوئی نہیں کر رہا۔ نہ صفا پہ لوگ کر رہے ہیں، نہ مروہ پہ کر رہے ہیں۔ 7 بار صفا مروہ پہ دعائیں لمبی لمبی، اور کتنے حاجی کر رہے ہیں، جا کے حرم میں دیکھ لو۔ ایک وقت میں 6 لاکھ بندہ عمرہ کر رہا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں بڑی مشکل سے کوئی 10 لوگ ہیں جو دعا کر رہے ہیں، اور باقی 5,99,000 نہیں کر رہے۔ یعنی جہاں پر نبی نے کی وہاں پر ہم دعا کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اور ایسے مزدلفہ میں فجر کے بعد نبی نے دعا کی، عرفات میں، حج میں، پورے کے پورے میں یا ذکر ہے یا دعا ہے، بس اور کچھ نہیں، تیسرا ایکسٹرا کام۔ باقی وہ فرض نمازیں جو ہم پڑھنی ہیں وہ کہیں بھی ہوں پڑھنی۔ تو یہ 2 کاموں میں حاجی فیل ہوتا ہے اکثر، دعائیں بھی نہیں کرتا، ذکر اذکار بھی نہیں کرتا، اور یہ حاجی سے مطلوب ہے۔ یہ حج میں ایسی زندگی بنا لے کہ حج کے بعد تیری ایسی زندگی گزرے، ایک ذکر اذکار کر لے، ایک دعائیں کر لے، نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی، یہ تیری عادت بن جائے، پھر ساری زندگی عادت رہے۔ یہ حج کا مقصد ہے، یہ حج کا لب لباب ہے، یہ حج کا خلاصہ ہے۔ یہ حج آپ کی ایسی ٹریننگ کرنا چاہتا ہے کہ حج کے بعد آپ کی زندگی ذکر اذکار اور دعاؤں میں گزرے، لیکن حجی نہ ذکر کر رہا ہے نہ دعائیں کر رہا ہے۔ میدان عرفات میں اتنی لمبی دعا، 6-7 گھنٹے کی دعا، زور سے لے کے مغرب تک نبی دعا کر رہے ہیں، ہمارے حاجی نہیں کر رہے۔ وہ نبی جس کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ دعا کر رہا ہے اتنی لمبی، اور رو رو کے کر رہا ہے، اور ہمیں اپنے گناہوں کا پتہ ہی نہیں، ہمیں رونا ہی نہیں آ رہا، یا ہم دعا ہی نہیں کر رہے۔ ایسے ہی مزدلفہ کے دن صبح اٹھیں گے 10 تاریخ کو، تو فجر کے بعد آپ نے لمبی دعا کرنی یہاں تک کہ آسمان سفید ہو جائے، کم از کم آدھے گھنٹے سے پونا گھنٹہ بنتا ہے، تو یہ کریں جی۔ ہاں جبل رحمت وغیرہ پہ جاتے ہیں، غلطیاں الگ سے آئیں گے، اس چیز میں لوگ اپنے آپ کو ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ پورے میدان عرفات میں کہیں ہے وہیں دعائیں کریں، مزدلفہ میں جہاں ہے وہاں آپ نے دعا کرنی، نماز پڑھنی، رات گزارنی، دعا کر کے جب آسمان سفید ہو جائے، سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے چلنا شروع ہو جائے۔ البتہ کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کسی کا ضعیف والدہ یا بوڑھا والد ساتھ ہے، یا بندہ بیمار ہے، وہ آدھی رات کے بعد بھی مزدلفہ سے نکل کے مینا جا سکتا ہے، لیکن جو صحیح تندرست ہیں وہ فجر کے بعد دعا کر کے پھر نکلیں اور مینا میں پہنچیں۔ یہاں پر مزدلفہ میں کنکریوں کا انتظام ہوتا ہے، آپ کنکریاں اٹھا لیں، اور ان کو دھونے کی ضرورت نہیں، اور چنے کے دانے کے برابر اٹھائیں، اور کوئی دھونے کے پیچھے پڑ رہا ہے کہ ان کو اصل جی میں پتھر سے توڑ رہا ہوں، ساری لاج توڑنے پہ لگا ہوا ہے، تو کنکریاں اٹھانی ہیں، آپ نے مارنی اس جگہ پہ جہاں پر شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوئی شیطان کو نہیں لگنی، اور حاجی ادھر کنکریاں، آگے بات آئے گی، وہ جیسے کرکٹ کی بال کرا رہا ہے ویسے ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی۔ یہ مذاق ہے، حاجی اپنے حج کے ساتھ یہ کنکریاں مارنا عبادت ہے، عبادت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے حاجی۔
اور ہم خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں. استغفراللہ کسی بھائی نے یہ ویڈیو دیکھ کے پڑھا ہے؟ یہ ویڈیو آپ نے پچھلے سال کی آ رہی دیکھی ہوں گی. کوئی حاجی سے الٹا سیدھا ہو کے ٹیڑھا میڑھا ہو کے کنکریاں مار رہا ہے, کوئی ایسے مار رہا ہے, کوئی گیند کی طرح پھینک رہا ہے. یہ عبادت ہے آپ کی, مذاق نہیں ہے. اور آپ خوش ہو رہے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں. آپ کو کمنٹس کرنا چاہیے کہ اللہ تجھے ہدایت دے, یہ مذاق کر رہا ہے تو عبادت کے ساتھ. یہ کوئی شیطان کو نہیں لگ رہی, یہ اس جگہ پہ اللہ نے ذکر بلند کرنے کا حکم دیا جہاں پر شیطان ابراہیم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ کنکریاں ایک عمل ہے حج کا پورا کرنا ہے, کہ ہمیں اس عمل کی فکر نہیں رہی, ہم اپنے وہ شہرت کے چکر میں پڑ گئے کہ ٹک ٹاک میں مشہور ہو جاؤں. یہ کر رہا ہے حاجی, سیلفیاں بن رہی ہیں, ویڈیو بن رہی ہیں, میں ادھر پہنچ گیا ہوں, میں ادھر پہنچ گیا ہوں. حج میں یہی ہو رہا ہے, آپ عمرے میں بھی یہی ہو رہا ہے. بہرحال یہ کنکریاں اٹھا کے آپ نے مینا پہنچنا ہے. مینا پہنچ کر کے کنکریاں کیسے مارنی ہیں انشاءاللہ اگلے لائیو درس میں آپ دیکھیں گے. اگلے ہفتے درس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. ابھی یہ نام ابھی دے دیں, نماز کے بعد پھر نمبر لکھیں گے اور پھر آپ کو حج سے پہلے کی الوداع کہیں گے. احرام باندھا ہوا ہے, بڑا اہم سوال ہے. احرام باندھا ہے, آپ سوئے ہوئے ناپاک ہو گئے, احتلام ہو گیا, مثلا سیدھا سیدھا بات کریں, ناپاک ہو گیا, آپ بیٹھے تھے میلا ہو گیا, کیچڑ کی چھینٹیں پڑ گئیں, ناپاک پڑ گئیں, نیچے والی چادر کو واش روم میں جائیں, جسم پہ پڑا اتنا دھو لیں. غسل کرنا تھا, احرام اتار کے رکھیں, غسل کریں, احرام باندھ لیں. نیچے والی چادر جتنی خراب ہوئی, احتلام کی جو چیز لگی منی وغیرہ, اتنا دھو لیں, اتنا حصہ. اگر پھر بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا, دین نے جیسے کہا ویسے کریں, اتنے کو دھو لیں, دل مطمئن کریں, یہ آپ کا پاک ہو گیا. پوری چادر نیچے والی دھو کے اوپر کر لیں, اوپر والی نیچے باندھ لیں, گرمی ہے 5 منٹ میں سوکھ جائے گی. بعد کہتے ہیں یہ احرام چینج کر لوں, احرام ایکسٹرا اٹھانے کا فائدہ کیا ہے؟ 2.25 دن آپ نے احرام باندھنا ہے, 2.5 دن احرام رہنا ہے, کوئی ٹینشن نہیں. اگر غسل کرنے کا کہیں نہیں ملا موقع, کیوں موقع نہیں ملا؟ 500 ہزاروں واش روم بنے ہوئے, کیوں نہیں موقع ملے گا؟ یہ ایسے بہانے ہیں جن کا کوئی, ہم بہت کتنا فل رہتا ہے. ایک بندے کے ساتھ پریشانی آئی ہے تو اس کو کرے. اور نماز پڑھنے کے لیے نہانا شرط ہے, باقی کاموں کے لیے شرط نہیں. کنکریاں مارنے کے لیے شرط نہیں ہے. آپ کو مینا مزدلفہ عرفات جانے کی شرط نہیں, نماز تو آپ نے پڑھنی. طواف کے لیے شرط ہے, تو اس لیے نماز کے لیے تو نہانا ہے. کچھ دیر ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں, جہاں آپ کو کھلا واش روم ملے وہاں کر لیں, لیکن غسل کرنا ہے. عورت ہے مینسز کی حالت میں, تو وہ جب پاک ہوگی تب ہی کرنا, لیکن وہ کنکریاں مارے گی, دعائیں کرے گی, تلبیہ پڑھے گی, عید کی تکبیریں پڑھے گی, سارے کام کرے گی مینسز کی حالت میں. لیکن جب تک پاک نہیں ہوگی تب تک وہ نماز پہلے بھی نہیں پڑھتی, اور خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی, تب تک باقی سارے کام کرے گی. طواف زیارہ بھی نہیں کرے گی جب تک وہ پاک نہیں ہوگی. وہ فتویٰ ہے, وہ جب کسی کا مسئلہ پیش آئے تب ہوتا ہے. لیکن طواف وداع اس کے لیے رخصت ہے, وہ ناپاکی کی حالت میں جا سکتی. طواف زیارہ اس نے کرنا ہے. وہ اگلی بات جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, وہ کسی کا مسئلہ پیش آئے تب ہوتا ہے. یعنی ایسی عورت جس کے جانے کا وقت آ کے ابھی تک پاک ہی نہیں ہوئی, تو وہ کیا کرے؟ میری جان بات بھی تو سنو نا اب. یعنی طواف زیارت اس کا نہیں ہوا, جانے کا ٹائم آ گیا ہے, تو کیا کرے گی؟ حکم یہ ہے کہ وہ رکے, جائے نہیں, اپنے قافلے کو روکے, جب پاک ہو تب جائے. لیکن آج کل جیسے نہیں ہو سکتا ایسا, ٹکٹیں نہیں ملتی, چینج نہیں ہوتی, 100 مسئلے. تو یہاں پر فتویٰ ایک موجود ہے, فتوے پر عمل ہوتا ہے. اور یہ فتویٰ اس وقت بتاتے ہیں جب کسی کے ساتھ ایسی کنڈیشن پیش آ جائے. نہیں تو عورتیں کیا کرتی ہیں, یوں ٹھیک ہے, پتہ نہیں میں کل بیمار ہی نہ ہو جاؤں, آج ہی کر لوں, مولوی صاحب نے بتا دیا تھا, تو یہ غلط ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اور رات کو پاک ہو جائے. تو یہ اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا ہے تب وہ غسل کرے گی اور اچھے طریقے سے نگوٹ کرے گی کہ اس کے مینسز کا خون کہیں باہر نہ نکلے. آج کل آلویز پیمپر وغیرہ وہ پہنے گی تاکہ خون باہر نہ نکلے, اور وہ طواف کرے گی. البتہ صفا مروہ کی صحیح نپاکی میں بھی کر سکتی ہے. تو طواف کے لیے وضو اور یہ پاک ہونا شرط تھا, لیکن اس عورت کے ساتھ مسئلہ ہے. تو یہاں پر فتویٰ ہے, حدیث یہ ہے کہ روکے جب تک وہ پاک نہیں ہوتی. اگر یہ روکے, کوشش کرے, ہو سکتا ہے تو یہ افضل اور صحیح ہے. اگر نہیں ایسا ہو سکتا پھر وہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں, پھر وہ غسل کر کے نگوٹ کر کے کسے گی کرے گی. طواف زیارت پورے حج میں پورے سال میں جب وہ پاک ہوگی تب کر سکتی. یعنی یہ جو شرط لگائی ہوئی ہے آپ نے 12 تک نہیں کیا دم پڑ جائے گا, یہ بلا وجہ ہے. کہ عورت پاک ہی نہیں ہوئی, اس کا قدرتی مسئلہ, اس کو دم کیوں پڑیں گے؟ ایک بندہ بیمار ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, وہ 20 ذوالحجہ کو ہاسپٹل سے فارغ ہوا, وہ اب طواف زیارت کرے گا, کوئی اس پہ دم نہیں ہے. یعنی افضل اوقات ہیں 10 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کو کرنا افضل اور سنت ہے. 10 کو نہیں ہو گیا تو 13 تک کر لیں, 13 کو نہیں ہوا پھر جتنا جلدی ہو سکے اس کو کریں. جی 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک بنا عذر کے غسل کرنا نہیں ہے. بنا عذر کے 8 سے 13 تک بنا
عذر کے بھائی پوچھیں غسل کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، عذر نہیں ہے، کوئی احتلام نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی کر سکتے۔ اصل میں 2 دن کا مسئلہ ہے، تیسرے دن تو آپ نے نہانا ہی ہے، کنکریاں مار کے آپ نے احرام اتارنا ہے، کپڑے بدلنے، تب تو نہانا سنت ہے۔ یہ 2 یا 2.5 دنوں کا مسئلہ ہے، ان میں بھی ضرورت ہو آپ کر سکتے ہیں۔ پسینہ بہت زیادہ آیا بندے کو، کئی بات ہوتے ہیں، حساس لوگ ہوتے ہیں، الجھن بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ ضرورت ہے پانی جسم میں بہا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ احرام کھل گیا ہے، احرام کھلنے کا مطلب یہ نہیں یہ گانٹھ کھل گئی، احرام کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، احرام اتار کے آپ نے بال کاٹنے نہیں بیٹھ جانا، انڈر شیو نہیں کرنے بیٹھ جانا، مونچھیں داڑھی کاٹنا نہیں بیٹھ جانا، یہ احرام کی پابندیاں باقی رکھنی ہیں، لیکن نہانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں نہایا ہے، جب آپ مدینہ سے آئے، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے غسل کیا، اور آپ احرام باندھ کے آئے تھے، غسل کیا اور آپ نے جا کے عمرہ کیا تھا، تو یعنی احرام کی حالت میں بغیر ضرورت کے بھی غسل کر سکتے ہیں، کسی کو ضرورت ہو چاہتا ہو تو کر سکتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے سر میں یہ سر منڈوانا ایک دوسرے کا جی لوگوں کے اندر مشہور ہے، جب تک آپ نے اپنا سر نائی سے نہیں منڈوایا آپ کسی کا نہیں مونڈ سکتے، یہ بے ساختہ بات ہے۔ جب صلح حدیبیہ میں صحابہ آئے تھے، 1400 کے قریب صحابہ ہیں، سب نے اکثر نے احرام باندھے، جب مکہ والوں نے نہیں داخل ہونے دیا تو کیا وہ صحابہ 700 لوگ پہلے نائی لائے تھے ساتھ کے 700 لوگوں کے ٹنڈے کریں یا باقی 700 باقیوں کے پھر ٹنڈ کریں گے؟ نہیں، سب نے ایک دوسرے کے منڈے احرام میں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز میں عبادت سے باہر آنے کا عمل، جیسے نماز میں دائیں بائیں دیکھنا منع ہے، لیکن جب آپ سلام پھیرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ابھی شروع کیا باہر آنا تو آپ دیکھ رہے ہیں ایسا، تو یہ باہر آنے کا عمل ہے۔ ایسے ہی سر کے بال مونڈنا یہ احرام سے باہر آنے کا عمل ہے، وہ آپ خود مونڈ سکتے ہیں، خود بھی مونڈ سکتے ہیں، بعض لوگوں کے اندر ہوتا ہے جی میں خود مونڈ سکتا ہوں آگے پیچھے سے، آپ کے اندر مہارت ہے خود مونڈ لیں، نہیں ہے تو وہ آپ کے مونڈ لیں، آپ اس کے مونڈ لیں، یہ اس کے نے تو ابھی مونڈے نہیں، یہ شرط ہی نہیں ہے، وہ آپ کے مونڈ رہے احرام سے باہر آنے کے لیے، اپنے نہیں مونڈ رہا، داڑھی یا مونچھیں نہیں مونڈ رہا، احرام سے باہر آنے کا عمل کر رہا ہے جو آپ احرام کی حالت میں کر سکتے ہیں، اور احرام کی حالت میں ہی کرنا ہے، اس کے لیے اتنے لاکھوں۔ اور پھر جب ہم اپنے اوپر سختی کرتے ہیں، یعنی ہم نے کہا نہیں نائی سے منڈوانے، کیونکہ میں ابھی منڈوائے نہیں، تو نائی کیا کرتے ہیں پھر جو 10 ریال لیتے ہیں اس دن کتنے لے رہے ہوتے ہیں؟ 100 ریال، 70 ریال، 80 ریال، 50 ریال۔ یہ نائیوں کو موقع کون دے رہا ہے؟ آپ لوگ، یعنی آپ نہ رش لگائیں نہ وہ پڑھائے، جب آپ ایک دوسرے سے مونڈ لیں گے۔ اپنے ساتھ عورت ہے، حج کر رہی ہے، عمرہ کر رہی ہے، تو اس کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ کون؟ کس کے؟ عورت کے؟ عورت اپنی خود کاٹ سکتی ہے، اس کے بال پیچھے ہیں اکٹھے کریں، پیچھے کر کے آگے کرے، خود کاٹ لے، خود نہیں ہے تو اس کا بھائی کاٹ دے، بیٹا جو محرم ہے وہ کاٹ دے۔ لیکن غلطیاں کیا کرتی ہیں عورت؟ عمرہ پہ آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، نظر کی حفاظت نہیں رہتی کئی دفعہ بندے کی، ادھر اپنا یہ کیا بال نکال لے ایسے، یہ بھی دوپٹہ بھی پیچھے ہے، یہ آگے سے گلا بھی کھلا ہے، بال کاٹ رہی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس دین نے کہا کہ تو نے ادھر ہی کاٹ لیں، یا بے پردگی کر کے گناہ کما کے کاٹ لیں؟ آرام سے جا کمرے میں کاٹ، پردے والی جگہ میں ہو، یہ بال نہیں کاٹو گی تو بال تمہارے گلے پڑ جائیں گے، جا کے کمرے میں آرام سے پردے میں کاٹو، کون سی پولیس پیچھے لگی کہ نہیں ادھر بال کاٹو گی تو باہر نکلنا ہے؟ یہ وہ یعنی جاہلیت ہے جو ہم بغیر سیکھے ہوئے حج عمرہ کر کے غلطیاں کر رہے ہیں اور حج عمرے کے اندر گناہ کماتے ہیں۔ بہرحال یہ انعام لیں اور درس کو ختم کریں، جماعت کھڑی ہونے والی ہے جی۔ جو حاجیت کا جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جیسے روم سے حرام پہن کے جا کے طواف کرتے ہیں، یہ اپنے دل سے پوچھ لے حاجی کہ جو روم سے احرام باندھ کے جا کے طواف کر رہا ہے، طواف کے لیے احرام باندھ رہا ہے، اس کا ضمیر اس کو بتا دے گا صحیح ہے کہ نہیں۔